یہ غالی ہے۔ تو ہم آج اس سیشن میں کوشش کریں گے کہ دیکھیں کہ آئمہ نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ہم ان کو مد نظر رکھیں۔ آیا آئمہ نے ہمیں نماز نہیں بتلائی؟ آئمہ نے ہمیں نہیں بتلایا کہ کون غالی ہوتا ہے کون مقصر ہوتا ہے؟ جو ہمارے پاس ہمارے جذبات کا تھرمامیٹر ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جو آئمہ علیہم السلام سے ہمیں تعلیمات ملی ہیں ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو آج کے ہم اس سیشن میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک اچھے انداز سے، اور ہم چاہیں گے کہ یہ سیشن آج انشاءاللہ اس موضوع کو ہم اس سیشن میں کمپلیٹ کریں اور کوئی کسی بھی زاویے سے کوئی بحث کی گنجائش نہ رہ جائے، اور ایک مومنین تک ایک بہترین پیغام جائے اور اتحاد کا پیغام جائے، اور یہ مسئلہ مکمل طور پر واضح ہو جائے۔ تو زیادہ آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے قبلہ صاحب کو وقت دیں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیلات سے مومنین کو آگاہ کریں، اور آپ کے بھی جو سوالات ہوں وہ ہم آغا صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے، اور زیادہ تر ہم کوشش کریں گے کہ سوالات لیں مومنین کے اور اس موضوع کو آج حسن انداز سے مکمل کریں۔ قبلہ صاحب سب سے پہلا جو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ بھی ملاحظہ کرتے ہیں ہم بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ ایک خاص رویہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مومن سوال کرتا ہے کہ نماز میں علی اللہ کی گواہی دینا یعنی تشہد میں شہادت ثالثہ کا پڑھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ پھر نیچے لوگ اپنی آراء دیتے ہیں کیوں جائز نہیں ہے۔ اب جنہوں نے جواز کا کہا اور جنہوں نے عدم جواز کا کہا، جنہوں نے کہا جائز ہے اور جنہوں نے کہا حرام ہے، وہ آپس میں نیچے گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں پڑھ رہے وہ مقصر ہیں، وہ ولایت کے منکر ہیں، ان کا ولایت پہ کوئی ایمان نہیں، ان کا امام علی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ دوسری پارٹی۔ اس طریقے کا جو یہ رویہ ہم دیکھتے ہیں کہ شدت پسندی خود تشیع کے اندر جو ہے وہ ایک افتراق پایا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ ولایت جو کہ اجتماع کا نام ہے، جو کہ اتحاد کا نام ہے، جو اخوت محبت کا نام ہے، لیکن اسی ولایت کو ڈھال بنا کر مومنین کے درمیان انتشار پھیلایا جا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اس رویے کے متعلق کیا فرمائیں گے کہ آیا ایسا رویہ ہونا چاہیے یا اس کے متبادل آپ کیا مومنین کو پیغام دیتے ہیں؟ اس وقت بسم اللہ فرمائیں قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی محمد، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وعلی محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ شہادت ثالثہ در تشہد، نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو بر صغیر کے شیعہ حضرات کے لیے ایک سنی شیعہ کا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور ایک منکر ولایت اور ولایت کو چھپانے والے اور ولایت کو بیان کرنے والے ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اور اس بات سے قطع نظر کہ مومنین کے درمیان یہ انتشار پھیلایا جا رہا نہیں پھیلایا جا رہا، ہم جو ہے وہ حسن ظن رکھیں، ہم کہیں کہ چلیں جو مومنین جو بھی استدلال کر رہے ہیں، جو بھی سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی عقل اور ان کی بصیرت، ان کی معرفت کا تقاضا ہے، چونکہ الکافی کا جو پہلا باب ہے کتاب العقل، اس میں یہ روایات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف قسم کی عقل دی ہے، اور قیامت کے دن حساب بھی ہر ایک کی عقل کے مطابق لے گا، جس کو جتنی سمجھ ہے اسی کے مطابق اس کا حساب ہوگا۔ اب جس بندے کو کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ سکی تو اب یہ نہیں ہے کہ زبردستی اس سے جو ہے وہ الٹا لٹکا دیا جائے اور اسے کیا ہے سزا دی جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عادل ہے، اور انسان کی بصیرت، انسان کی فہم، انسان کی عقل کے مطابق جو ہے وہ حساب کتاب کرے گی، اور یہی روایات میں بات موجود ہے۔ تو ایک بات جو سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہے، اور سوشل میڈیا پہ دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بہت سارے لوگوں کی تعداد ایسی ہے کہ جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے، بس وہ سوشل میڈیا پہ آتی اسی وجہ سے ہیں کہ کوئی ہلا گلا دیکھیں، کوئی انٹرٹینمنٹ دیکھیں اور ادھر ادھر کی بحث دیکھیں اور اپنا ٹائم پاس کریں، یعنی بنیادی مقصد ٹائم کلنگ کا ہے، ٹائم پاس کرنے کا ہے، تو ایسی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جو کچھ حد تک ہے مطالعہ رکھتے ہیں، روایات پڑھتے ہیں اور استدلال وغیرہ دیکھتے ہیں۔ تو جو لوگ مطالعہ نہیں کرتے اور وہ سوشل میڈیا پہ ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے، ان کے ذہن میں ایک استدلال بٹھا دیا گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے نام آنے سے نماز باطل ہو جائے، وہ نماز کیسی نماز ہے کہ جو علی کے نام آنے سے جو ہے وہ باطل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ جو مولوی ہے نا، یہ جو مجتہد ہے، یہ جو مرجع ہے، اس کے نزدیک کیا ہے کہ علی کا نام آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، بس اس کو دشمنی جو ہے وہ علی کے نام سے ہے، یہ ان کے ذہن میں بات بیٹھ گئی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اگر وہ فقہا سے پوچھیں، وہ مراجع سے پوچھیں، تو وہ کہیں گے کہ بھئی علی کے نام کو چھوڑیے، آپ علی کے دشمن کا نام اگر نماز میں آ جائے تو اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، ابن ملجم کا نام کیا ہے نماز میں آ جائے، یزید کا نام کیا ہے نماز میں آ جائے، آپ کا اور میرا نام نماز میں آ جائے، اس سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی۔
لیکن وہ نام کس طرح سے ہے، وہ دعا کی شکل میں ہے یا بد دعا کی شکل میں ہے۔ اگر میں نماز کے اندر یوں پڑھتا ہوں کہ اللہم لعن علی یزید، اللہم لعن علی ابن ملجم، اللہم لعن علی فلاں فلاں، اس طریقے سے میں نام لے لیتا ہوں، تو اس سے نماز کیا باطل ہو جائے گی؟ نہیں باطل ہوتی۔ اسی طریقے سے میں مولا علی علیہ السلام کو جو ہے وہ دعائیہ کلمات میں جو ہے ان کا واسطے دیتا ہوں، اللہم بحق علی ابن ابی طالب، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اللہم اجعلنی مع علی و اولادہ۔ اس طرح سے میں دعا پڑھتا ہوں تو کیا نماز باطل ہو جائے گی؟ نہیں باطل ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ فقہا کو علی کے نام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ان یہ ناموں والا چکر نہیں ہے کہ کسی کا نام آ جائے تو نماز باطل، کسی کا نام آ جائے تو نماز باطل نہیں ہے۔ اگر نام والا چکر ہوتا تو پھر یزید کے نام سے، ٹھیک ہے، ابن ملجم کے نام سے، دشمن اہل بیت کے نام سے نماز باطل ہونی چاہیے تھی، وہ کیوں نہیں باطل ہو رہی؟ آپ کے نام آنے سے نماز باطل ہو رہی ہے۔ جب میں آپ کی دعا مانگتا ہوں، اپنے والد کی دعا مانگتا ہوں، نام لے کر دعا مانگتا ہوں کہ اللہم ارحم علی ابی، ٹھیک ہے، ان کا نام لے لیتا ہوں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اس مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی مولوی کو علی کے نام سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ بھی مومن ہے، وہ بھی آپ کا ماننے والا ہے، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا یہ ایک استدلال ہے۔ اچھا دوسرا استدلال ان کے ہاں یہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ جو ہے وہ تشہد میں نام نہیں لیتا نا تو وہ ولایت علی کو چھپانے والا بن جائے گا۔ چھپانے والا بھی کیوں بنے گا؟ ہم انہیں کہتے ہیں کہ فقیہ جو ہے وہ عقائد کی کتابیں لکھتا ہے، اس میں جو ہے وہ امامت کی بحث میں علی ولی اللہ کو ثابت کرتا ہے، علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کرتا ہے۔ علامہ امینی الغدیر کتاب لکھتے ہیں، 20-25 جلدوں میں کتاب لکھتے ہیں، علی کی ولایت کو ثابت کرتے ہیں، بس نماز میں نہیں پڑھتے تو وہ ولایت کو چھپانے والے بن گئے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا اذان اور اقامت میں جو ہے وہ علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہیں، دیگر مواقع پہ اعلان کرتے ہیں، پوری پوری کتابیں لکھ دیتے ہیں ولایت کو ثابت کرنے کے لیے، لیکن اگر وہ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ جو ہے منکر ہو گئے یا چھپانے والے بن گئے۔ یعنی ایک ایسی غیر معقول قسم کی باتیں ہیں کہ جو ان کے ذہنوں میں کیا بٹھا دی گئی ہیں کہ جس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے یا نہیں ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے جو ہے ادب و احترام سے گفتگو کریں اور انہیں بتائیں۔ ایک یہ بات ہوگی۔ دوسرا جو لوگ اہل مطالعہ ہیں، مطالعہ کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ہاں یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلے یار آپ لوگ نہ پڑھیں، لیکن جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کو آپ یہ تو نہ کہیں کہ بھئی اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہ باطل والی بات تو آپ نہ کہیں نا، باطل تو کم از کم آپ نہ کہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ چلو یار باطل نہ کو، باطل کے اوپر آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو اگر ان سے پوچھا جائے بھی نماز میں اگر آپ اللہ کو اضافی سجدہ کریں تو یہ سجدہ کس کو آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ تیسرا سجدہ آ گیا تو نماز باطل ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ ہم کہیں گے وہ یہ بندے کا یہ عقیدہ چیک کرو، اللہ کو سجدہ کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ اس بندے کی جو ہے وہ توحید کا عقیدہ ہے جناب علی، اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور نماز باطل ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کوئی جذباتی ایشو نہیں ہے۔ ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ فقہا کے پاس روایات سے استدلال ہے، انہوں نے اپنی جیب سے تھوڑی استدلال کیا ہے، انہوں نے اپنی جیب سے فتویٰ تھوڑی دیا ہے کہ جو ہے وہ علی کا نام اور شہادت ثالثہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ فقہا کے پاس بہترین استدلال موجود ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ابو بصیر سے فرمایا کہ اے ابو بصیر اگر تم نماز کے اندر گفتگو کرتے ہو یا نماز سے اپنا چہرہ جو ہے وہ قبلے سے موڑ لیتے ہو تو دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز باطل ہو جائے گی۔ اب یہ جو نماز کے اندر گفتگو کرنا، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الکلام فی الصلاۃ، نماز کے اندر گفتگو کرنا۔ اب نماز کے اندر گفتگو کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، یہ امام علیہ السلام کا کہا ہے، پورا وسائل الشیعہ میں پورا باب لکھا گیا ہے کہ نماز کے اندر اگر آپ جان بوجھ کے کوئی گفتگو کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب یہ گفتگو کون سی ہو، اس میں امام نے کوئی تقیید اور کوئی تشریح بیان نہیں کی، چاہے وہ گفتگو کیا ہو، محمد و آل محمد کی مصیبت بیان کرنے کے اوپر مشتمل ہو، چاہے وہ گفتگو محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا ہو، چاہے وہ گفتگو حق عقیدوں کی گواہی دینا ہو، چاہے وہ گفتگو کیا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی اچھی اور عبادت والی بات ہو اس کی آپ نے گواہی دینی ہو، چاہے وہ گفتگو کیا ہو ختم نبوت کا اقرار ہو، ختم نبوت کا اقرار آپ نماز میں کریں وہ گفتگو ہو، ساری کے ساری گفتگو سے نماز باطل ہوتی ہے۔ ہاں اس کے بعد پھر کیا ہے، یہ ہمارے پاس عام قانون آ گیا جو مولا نے عطا کر دیا۔ اس کے بعد آپ چلیں گے کہ اب خاص بھی آپ کے پاس آنا چاہیے۔ خاص کیا مطلب کہ وہ روایات کے جس میں اجازت دی گئی ہے کہ فلاں فلاں قسم کی گفتگو کیا جائز ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس روایات آ گئی کہ نماز کے دوران اللہ کی حمد و ثنا آپ کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ کی حمد و ثنا جائز ہو جائے گی۔ یا ہمارے پاس روایات آ گئی کہ یہ جو رسول کی رسالت کی گواہی ہے، ان کی عبدیت کی گواہی ہے، یہ دینا ضروری ہے، تو یہ ہمارے پاس روایت آ گئی، ہم اس کے مطابق چلیں گے کہ یہ کلی قانون سے کیا ہے، ایک استثناء آ گیا، خاص آ گیا۔ اسی طریقے سے ہمارے پاس روایات آ گئی، فرض کریں کہ جنت اور جہنم کی آپ گواہی دیں، پولیس صراط کی گواہی دیں، ہم کہتے ہیں بالکل جی یہ اگر روایت ثقہ ثابت ہو جائے تو یہ بھی کیا استثناء بن جائے گی۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس روایات اور آیات میں سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کی گواہی دینے کے اوپر کوئی روایات موجود ہیں کہ جس کے تحت ہم یہ دعویٰ کر سکیں کہ یہ تخصیص آ گئی ہے۔
تو اب ہم نے ان روایات کو دیکھنا ہے، یعنی اس طرح کوئی ہمارے عقیدے کی بات تھوڑی ہے۔ امام نے کلی قانون دیا کہ گفتگو سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اب آپ اسی امام سے پوچھیں گے اگر وہ آپ کو استثناء دیتے ہیں جس طرح انہوں نے رسول خدا کی عبدیت اور رسالت کی گواہی کا استثناء دیا، جس طرح سے انہوں نے دیگر کے گواہیوں کا استثناء دیا، تو اسی طریقے سے کیا ہے آپ انہی ائمہ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام کی جو ولایت کی گواہی ہے اس کا آپ ہمیں استثناء دیتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک کلام ہے، یہ بھی تو گفتگو ہے، کیا ہم یہ نماز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ کے لیے استثناء ثابت ہو گیا اور آپ ماشاءاللہ سے خود فقیہ ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے، خود فقیہ، آپ کے لیے کیا روایات سے ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے کیا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا استثناء۔ لیکن اگر آپ کے لیے ثابت نہیں ہوا تو آپ دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منکر قول معصوم ہو گیا، بھئی آپ کے پاس بھی قول معصوم نہیں ہے، آپ کا واسطہ امام زمانہ سے ڈائریکٹ نہیں ہے، آپ بھی غیر معصوم راویوں کی روایات کو پڑھ رہے ہیں، آپ بھی قرآن کی آیات کو پڑھ رہے ہیں اور ان سے سمجھ رہے ہیں، یعنی اس سمجھ کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فہم۔ آپ کی بھی ایک فہم ہے روایات سے، اور انہی روایات سے دیگر فقہا کی بھی فہم ہے، تو ہر کوئی روایات سے خود سمجھ رہا ہے، نہ آپ جو ہے وہ درجہ عصمت پہ فیض ہیں کہ آپ جو سمجھے ہیں وہ 100% ٹھیک ہے، اس میں غلطی کا چانس ہی نہیں ہے، نہ فقہا کے درجہ عصمت پہ ہیں کہ جو سمجھا ہے 100% ٹھیک ہے، نہ کسی کے پاس وحی نازل ہوئی ہے اور نہ کسی کا امام زمانہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوا ہے کہ امام نے آ کے بتایا ہو۔ تو مطلب کیا کہ آپ بھی ان روایات سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ استثناء ہمارے پاس آ گیا، یہ تخصیص ہمارے پاس آ گئی، فقہا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں یا آپ معنی غلط سمجھ رہے ہیں یا آپ اشتباہ کر رہے ہیں۔ تو اب اس کا رائے حل کیا ہے؟ رائے حل یہ ہے کہ اگر آپ کسی فقیہ کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، خود تحقیق کرتے ہیں، تو آپ اپنی تحقیق کو خود تک رکھیں، خود تک رکھیں کیا مطلب خود اس کے اوپر عمل کریں، یا اگر آپ فقیہ ہیں اور لوگ آپ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کے اوپر جائیں۔ آپ پوری قوم کو کیوں رگڑتے ہیں کہ یہ جو ہے قول معصوم کے کیا خلاف چلے گئے ہیں؟ حالانکہ اگر ہم وہ جو تخصیص والی دلائل وغیرہ دیکھیں اس کے اندر بھی کیا کافی بحث ہے، اور میں یہاں پہ اشارہ کرتا چلوں کہ ہمارے فقہا میں جو ہے وہ کچھ تعداد ایسی ہے، زیادہ تعداد ایسی نہیں ہے، کچھ تعداد ایسی ہے کہ جو ان روایات سے استدلال کرتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ نماز میں اگر آ جائے گواہی دی جائے تو نماز کیا باطل نہیں ہوتی اور یہ تخصیص بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ کچھ فقہا ایسے ہیں، اس میں شیخ سند کا آپ نام لے سکتے ہیں، آغا جو ہے وہ سید صادق شیرازی کا نام لے سکتے ہیں، خدا سب علماء حق کی حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ایسے فقہا نہیں ہیں اس فیلڈ میں کہ جن کی جو ہے وہ مشہور ہوں اور جن کی تقلید ہو رہی ہو، مثلا شیخ سند کی زیادہ تقلید نہیں ہو رہی، آیت اللہ مثلا سید صادق شیرازی صاحب کی زیادہ کیا تقلید نہیں ہو رہی، تو جن کی تقلید ہو رہی ہے حوزہ علمیہ میں، جن کے بارے میں یہ بحث کی جاتی ہے کہ یہ افقاہ الفقہا ہیں یا افقہ الفقہا نہیں ہیں، جو 4 5 6 کیا ہمارے نزدیک مشہور ہیں، ان میں سے کوئی ایسی لسٹ فقہا کی ہمیں نہیں ملتی کہ جو ہے وہ اس چیز کو کیا ہے قائل ہو اور اس چیز کو مانتا ہو کہ یہ جو روایات ہیں یہ تخصیص بننے کی کیا صلاحیت رکھتی ہیں۔ تو بس میں اپنی بات کا خلاصہ کروں کہ آپ کے سامنے کلی قانون امام کا آ چکا ہے، پورا باب وسائل الشیعہ کا موجود ہے کہ نماز کے دوران کسی بھی قسم کی گفتگو، چاہے وہ گفتگو حق ہو، چاہے وہ گفتگو بہت بڑی عبادت ہو، اگر وہ گفتگو نماز کے دوران آپ کریں گے جان بوجھ کے تو نماز باطل ہو جائے گی، مگر کہ آپ کو روایات سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ گفتگو ایسا کلام ہے کہ جس کی امام نے نماز کے اندر کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا کہ رسول خدا کی رسالت اور عبدیت کی گواہی، جیسا کہ نماز کے اندر دعا اور حمد و ثنا کی کیا ہے اجازت ہے، جیسا کہ نماز کے دوران قرآن کی تلاوت کی اجازت ہے، اگر اس طرح سے ثابت ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اب آپ کے مطابق یہ چند ایک فقہا کے مطابق ثابت ہو گیا تو یہ ان کی ایک فہم ہے، انہوں نے روایات سے سمجھا ہے، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کے پاس جو ہے وہ امام کا رابطہ ہو گیا یا ان کے پاس وحی نازل ہو گئی، یہ نہیں، ان کا یہ سمجھنا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو بہت سارے فقہا ہیں ان کا ایسا سمجھنا نہیں ہے، تو آپ روایات سے کچھ سمجھیں باقی کچھ سمجھیں، تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر کسی کا احترام کریں اور اس بات کو مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور اور معرفت ہر ایک کو الگ الگ دی ہے، جس کی جتنی عقل وہ اسی کے مطابق عمل کرے۔ اور اگر ہم دین میں جو ہے وہ روایات کے پرکھنے کو ہم نہیں سمجھتے، روایات کے عام خاص کو ہم نہیں سمجھتے، روایات کے ترجموں کو نہیں سمجھتے، تو بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ماہر ترین فقہا کو تلاش کریں کہ جن کی شہرت ہے، جن کی علمی شہرت ہے، جن کو مانا جاتا ہے علمی اعتبار سے، ہم اس کے اوپر کیا ہے اعتماد کریں، ان کے اوپر بھروسہ کریں۔ خود سے جو ہے وہ نیم ملا فی الدین بن کے ہم خود سے استدلال کرتے رہیں اور خود سے جو ہے وہ سمجھتے رہیں، اس چیز کا دنیا میں کوئی عقل مند بندہ بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کے کسی قانون کا مسئلہ ہو، پاکستان میں آپ کو قانون کی مشکل ہو، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ ماہر قوانین سے آپ جو ہے وہ باتیں لے لیں اور پھر خود کیا ہے سمجھیں اور خود اس کے اوپر عمل کریں۔ سبھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی اچھے سے اچھے ماہر قانون کو تلاش کرو، اس کی فیس دو اور اس کے اوپر بھروسہ کرو، اس کے مطابق آپ چلو۔ تو جب دین کا مسئلہ ہے کہ جو زیادہ حساس ہے کہ جس کی کوئی ریکوری آپشن بھی نہیں ہے، آپ نے قیامت کے دن چلے جانا ہے، تو اس میں بھی آپ جو ہے وہ نیم ملا نہ بنیں۔ اگر آپ کو عربی نہیں آتی یا فرض کریں عربی آتی ہے، روایات کی معرفت نہیں ہے،
आम खास की मार्फत नहीं है, फुकाहा के इस्तिदलाल को पहचानने की मार्फत नहीं है। तो आप खुद से नहीं मुल्ला ना बने, जिन फुकाहा के ऊपर आप एतमाद और भरोसा करते हैं उनकी क्या बात को आप फॉलो करें और उनकी तहकीक के ऊपर भरोसा करें। तो ये चीज़ क्या है हमारे सामने आती है। इसके अलावा हम तखसीस के ऊपर भी क्या है बहस कर सकते हैं कि वो जो रवायात हैं कि वो तखसीस बनने की सलाहियत रखती है नहीं रखती और उनकी क्या हैसियत है। जी बिस्मिल्लाह। जी किबला, हतमन जो है वो सवालात में भी वो चीज़ें आई हुई हैं कि जो उनके दलाइल हैं, इंशाल्लाह वो फिर आगे चल के उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर मसलन दलाइल दिए जाते हैं, ठीक है, कि जो मशहूर कुतुब के हवाले दिए जाते हैं कि फ़िक़्ह व रज़ा में है, फ़िक़्ह मजलिसी में है, रिवायात हैं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा गर्दिश करती हैं। क्योंकि ये एक ऐसे नुमायाँ चीज़ें हैं कि जो बहुत ज़्यादा लोगों के ज़हन में है कि जी फ़िक़्ह व रज़ा में है, फ़िक़्ह मजलिसी में है। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि आप थोड़ा इनके ऊपर कलाम करें, फिर हम दीगर दलाइल की तरफ भी आते हैं। जी, जी, बिल्कुल। देखें हमारे पास 2 तरह के इस्तिदलाल हैं। एक इस्तिदलाल है सोशल मीडिया के मुमिनीन के कि जिनकी फुक़हा को फ़र्ज़ करें शेख सनद को भी जिनको खबर नहीं है। ऐसे-ऐसे इस्तिदलाल हैं और माशाअल्लाह से आप पढ़ के जो है वो हैरान रह जाते हैं कि क्या इस्तिदलाल है। इस्तिदलाल नहीं है बल्कि मैं वाज़ेह अल्फ़ाज़ में क्योंकि क़यासात हैं वो, बिल्कुल वाज़ेह तौर पे क़यासात हैं। मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे कुछ मुमिनीन की मैंने पोस्टें देखी, वो कहते हैं कि कुरान से हम साबित करते हैं कि नमाज़ के तशहुद में जो है वो शहादत सालिसा पढ़ना क्या है ज़रूरी है। कुरान से हम साबित करेंगे। तो मैंने कभी कुरान में तो नमाज की तशहुद पढ़ने के तरीके बयान नहीं हुआ, कुरान में तो नमाज की रकात का भी तरीका बयान नहीं हुआ कि कितनी रखते हैं कितने सजदे, आप क्या साबित करेंगे? उन्होंने कहा किबला साहब आओ जी हम साबित करके दिखाते हैं। मैंने कहा साबित करो। वो तकरीबन मुझे जो है वो 4 किस्म की उनकी आयात नजर आई हैं, मैं मुख्तसर पढ़ के क्या सुना देता हूँ। पहला जो उनका इस्तिदलाल है या पहला उनका कयास है, वो कहते हैं कि सूरह निसा की 59 नंबर आयत है कि अल्लाह ताला जो फरमा रहा है कि ए ईमान वालो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि ए ईमान वालो तुम्हारे ऊपर 3 इताअतें वाजिब हैं, अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की और उलिल अम्र की यानी मासूम अलैहिस्सलाम की। मैंने कहा फिर क्या वो 3 इताअतें साबित हुई? उन्होंने कहा पास जब 3 इताअतें वाजिब हैं तो तशहुद में भी 3 गवाहियां देना होंगी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? ये तो वही बात होगी कि भाई सजदा जो है वो आला चीज को किया जाता है और आग क्या है मट्टी से आला और अफजल है, लिहाजा सजदा मुझे होना चाहिए, आदम को क्यों हो रहा है? ये तो वही क्या की बात हो रही। ये 3 इताअतों की बात कहाँ पे है और तशहुद में पढ़ने की बात कहाँ पे है? दोनों का क्या रिलेट, क्या आपस में ताल्लुक है? कहते नहीं नहीं हमें यकीन है कि जब अल्लाह ने 3 इताअतों का कहा है ना तो 3 गवाहियां भी होंगी। भाई आपको यकीन है तो जो कुतुब अरबा में मासूम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि 2 गवाहियां तुम्हारे लिए काफी हैं, 2 गवाहियां पढ़ो और नमाज खत्म कर दो, उठ दो, वो रवायात कहाँ जाएंगी? कहते नहीं ये वो तकिया के ऊपर अमल करें। भाई तकिया कैसा? नमाज में हाथ गोल खोलने और बांधने में तो तकिया हो सकता है। जो चीज आप खामोशी से पढ़ रहे हैं, तशहुद आप खामोशी से पढ़ रहे हैं, उसमें आपको डर लगा हुआ है कि आपका अगला आके गर्दन उड़ा देगा और आपको मार देगा या आपको गाली गलौज करेगा, चुप करके अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, इसमें तकिए की क्या मोहरत बनता है? भी कुछ समझे तो सही, तकिया कहाँ पे होता है? तकिया वहां पे होता है वुजू में तकिया होता है कि आप जो है वो उनके सामने पाँव नहीं देंगे तो वो समझेंगे कि आप शिया आपको आके मार देंगे। जब आप नमाज पढ़ रहे हैं, चुप करके नमाज पढ़ रहे हैं और तशहुद में कोई भी नहीं कहता, फकत हमद और सूरह के बारे में है कि ये मर्द के ऊपर ये जो है वो फजर की नमाज में, मगरिब और इशा की नमाज में बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है, बाकी तो सारी नमाज में इख्फात है, आपने आराम से पढ़ना है। जब आप चुप करके पढ़ रहे हैं तो तकिए का क्या मोरद आ गया? तो ये देखें उनका इस्तिदलाल देखा। अच्छा आगे उनके इस्तिदलाल देखें जी। वो कहते हैं एक बंदे ने इस्तिदलाल किया कि जी ये जो बंदे होते हैं ना 3 गवाहियां, ये 3 गवाहियों का मैं आपको कुरान से दिखाता हूँ 3 गवाहियां। मैंने कहा दिखाओ जी, कुरान में तो शब्द है ही नहीं। वो कहते हैं कि सूरह मारिज की आयत नंबर 32 और 33 है कि वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम काइमून, कि वो लोग के जो अपनी गवाहियों के ऊपर कायम रहते हैं। इससे पहले आयत क्या है कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, कि मोमिन वो लोग होते हैं कि जो अपनी अमानतों को और अपने वादों को क्या पूरा करने वाले होते हैं और उनके पास जो गवाहियां होती हैं उसके ऊपर कायम रहते हैं। तो मैंने कहा फिर इससे इस्तिदलाल कैसे बनेगा? कहते हैं क़िबला देखो शहादात वाहिद का सीगा है, तस्निया का या जमा के? मैंने कहा जमा का सीगा है। कहते हैं जमा कम से कम कितना होता है? 3 होता है। बस 3 गवाहियां होती हैं ना, तो पास नमाज में क्या पढ़े? 3 बने। बहन कभी इसमें कोई नमाज की बात हो रही है गवाहियों की? इसमें तो ये बात हो रही है कि मोमिन वो है कि किसी के पास अगर अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत नहीं करते, वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। अगर आपने उनको गवाह बनाया कि भी आप गवाह रहे हैं कि मैं फलां बंदे से कर्जा ले रहा हूँ, तो वो अपनी गवाही के ऊपर कायम रहते हैं, टाइम पे आके मुकर नहीं जाते। कहते नहीं नहीं है तो जमा का सीगा ना। तो मैंने कहा जमा का सीगा तो है, लेकिन किस गवाही की बात हो रही है? नमाज की गवाही की बात हो रही है या जो लोग एक दूसरे को अपने लिए गवाह बनाते हैं उनकी बात हो रही है? कहते नहीं जिसकी बात भी हो रही है जमा का तो है ना। मैंने कहा ऐसे तो फिर कुरान मजीद में जो है वो 7 आसमानों का जिक्र, आप कहेंगे 7 आसमानों का जिक्र है, लिहाजा वो रवायत के जिसमें कुर की तादाद जो है वो 7 सूरतें बनाई है वो हुज्जत होगी। वो रवायत के जिसमें कहा गया कि अजान में आपने 7 दफा तकबीर कहना है वो भी हुज्जत हो जाएगी। ये कहाँ का उसूल है? अभी कहाँ का कयास है? कोई ऐसा कयास करें कि जिसको कम से कम अबू हनीफा की जमात तो कबूल कर सके।
اچھا پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا شہادات تو جمع کے سیغے، میں نے کہا اچھا یہ جمع یہاں پہ جمع کے معنی میں کیا استعمال ہوا ہے؟ قرآن میں کیا جمع کے سیغے آتے ہیں تو ہمیشہ جمع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں؟ کم از کم جو ہے وہ مولا علی کی ولایت والوں کو تو سمجھنا چاہیے کہ وہ ہم راکعون، کہ وہ حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، جمع کا سیغہ کیا یہ جمع کے لیے استعمال ہوا؟ آیت مبالغہ تو پڑھ لیں، جمع کے سیغے کیا یہ جمع کے لیے استعمال ہوئے ہیں؟ اچھا یہاں پہ جو ہے وہ گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ کے مطابق اگر یہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب کیا بننا چاہیے کہ اگر ایک بندے نے کسی کو گواہ بنایا ہے نا کہ میں بھی اس کو قرضہ دے رہا ہوں، اس سے مکان خرید رہا ہوں، آپ میرے لیے گواہ بن جائیں، یا نکاح میں کیا دو بندے گواہ بنے ہیں تو وہ آگے جا کے وہ مکر سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں گواہی نہیں دیتا۔ کیوں جی؟ قرآن میں کیا ہے کہ جو گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں، اور گواہی کیا ہے؟ جمع ہے۔ میں تو تین گواہیوں پہ گواہ بنی نہیں ہوں، تین چیزوں کے اوپر تو میں گواہ بنی نہیں ہوں، میں نے تو فقط کیا ہے دو گواہیاں دی ہیں، یا آپ کے قرضہ اور گھر بیچنے کے گواہی کے اوپر گواہ بنوں، زیادہ پہلے تعداد پوری کرو اپنی گواہیوں کی، پھر میں کیا اس کے اوپر قائم رہوں گا۔ میں نے کہا یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ اگر آپ ایک بندے کے لیے بھی گواہ بنتے ہیں تو اس کے اوپر بھی قائم رہنا واجب ہوتا ہے، اس سے بھی آپ نہیں پھر سکتے۔ اب یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے لیکن واحد میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں وہ جو آیت ہے کہ مومنین وہ ہیں کہ جن میں جب اختلاف ہو جاتا ہے آپس میں تو ان کے درمیان کیا سلوک کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جو اختلاف ہوا اگر دو مومن آپس میں لڑ پڑے تو میں نے کبھی کیوں نہیں سلوک کرا رہے؟ کہتے ہیں جی قرآن میں کیا ہے کہ مومنین جب آپس میں لڑیں، وہ تو جمع کا صیغہ ہے، لہٰذا پہلے اپنی تعداد پوری کرو، تین بندے لے کر آؤ، لڑائی کرو، پھر میں سلوک کرانے آؤں گا، کیوں قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ بھئی یہ کہاں کا اصول ہے بھئی؟ جمع کا صیغہ ہمیشہ جمع میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ کچھ عربی پڑھی ہے، کچھ قرآن پڑھا ہے، کیا ہے بھئی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جمع کا صیغہ جمع میں استعمال ہی نہیں ہوا، واحد میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہاں پہ شہادت کون سی ہے؟ وہ گواہیاں جو لوگ ایک دوسرے کو گواہیوں پہ بناتے ہیں، اس کا تعلق نماز سے آپ نے کہاں پہ بنا لیا؟ یہ تو سیدھا سیدھا قیاس ہے، اور کیا چیز ہے؟ بلکہ قیاس بھی نہیں ہے، میں اس کو کیا نام دوں، کوئی میرے پاس نام ہی نہیں ہے۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور بندے نے کہا کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو بندے گواہیاں چھپاتے ہیں نا قرآن نے اس کی مذمت کی ہے۔ میں نے کہا یہ آیت قرآن کی بتاؤ، کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ ومن اظلم ممن کتم شہادتا عنده من اللہ ہے، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے، من اللہ ہے، اس کے اللہ کے پاس سے۔ تو میں نے کہا پھر کہتے ہیں کہ اب یہ جو گواہی ہے اللہ نے کہا نہیں ہے کہ بھئی علی کی ولایت کو گواہی ماننی ہے، تو لہذا ماننی ہے، تو لہذا اگر تم نہیں مانو گے، نہیں پڑھو گے نماز میں، چھپا دو گے۔ میں نے کہا چھپانا کیسے ہوگا؟ میں تو مان رہا ہوں، میں تو پوری کتابیں لکھ رہا ہوں، میں تو ولایت علی پہ تقریریں کر رہا ہوں، چھپانا کیسے ہوگا؟ کہتے نہیں نماز میں نہیں پڑھو گے نا تو چھپ جائے گی۔ میں نے کہا بھی کہاں چھپے گی بھائی؟ وہ میں پڑھ نہیں رہا، کیا نہ پڑھنے کا مطلب چھپانا ہو جاتا ہے؟ عجیب بندے اگر اچھا جو بندہ پوری نماز نہیں پڑھتا پھر تو وہ اللہ کی گواہی بھی نہیں پڑھ رہا، رسالت کی گواہی بھی نہیں پڑھ رہا، پھر تو وہ کہیں کہ اللہ اور رسول کی گواہیوں کو بھی چھپا رہا ہے، وہ تو پکا کافر آپ اسے کہیں نا، اگر یہ آپ اصول بناتے ہیں۔ اور پھر آیت کا آپ تعلق تو دیکھیں، آیت میں بات کس کی ہو رہی ہے؟ آیت کا یعنی ایک ٹکڑا پیش کیا، پوری آیت ہی پیش نہیں کی، یعنی بالکل وہی بات ہو گئی کہ لا تقربوا الصلاۃ، کہ نماز کے قریب نہ جانا، اگلی آیت چھوڑ دی۔ آیت میں بات کیا ہو رہی ہے کہ ام تقولون، کہ اے اہل کتاب تم یہ لوگ کہتے ہو کہ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ حضرت اسماعیل، اسحاق اور ابراہیم، یعقوب اور ان کی اولادیں ہودن اور نصارہ، یہ یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ قل انتم عالم، کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ ان کا کیا مذہب تھا یا اللہ زیادہ پتہ ہے؟ اور تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم حنفی تھے، یعنی اسلامی مذہب پہ تھے، حنیفیت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا ظالم کیا ہو سکتا ہے کہ جن کی کتابوں میں خود لکھا ہوا ہے حضرت ابراہیم کے اسلام کے بارے میں، وہ اس کو کیا لوگوں کو نہیں بتاتے اور لوگوں کو غلط خبریں دیتے ہیں۔ میں نے کہا ان کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اپنی کتابوں کو چھپا دیتے تھے، لوگوں کو حق کی بیان نہیں کرتے تھے۔ تو کیا آپ کے جو مراجع ہیں، آپ کے فقہاء ہیں، وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ علی کی ولایت واجب ہے، علی کی خلافت بلا فصل ماننا ضروری ہے، علی کو پہلا امام ماننا واجب ہے؟ کیا سب فقہاء نہیں بتاتے؟ جب سب فقہاء بتا رہے ہیں تو یہ یہود و نصارہ کی طرح کیسے ہو گئے جو لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے کہ ہماری کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی کہاں کی بات کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور مشہور جی آیت ہے، وہ جی سورہ اسراء میں ہے کہ اللہ کے رسول کو جی حکم ہوا کہ نماز کی تشہد میں جو ہے وہ علی کی ولایت ہو، قرآن میں جی موجود ہے، کہ کہاں پہ موجود ہے؟ کہتے ہیں قرآن کی سورہ اسراء کی آیت ہے کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا۔ اچھا اس آیت کا ترجمہ بھی غلط لکھا ہوا تھا۔ آیت کا جو سیدھا سیدھا ترجمہ پڑھتا ہے کہ ولا تجہر بصلاتک، کہ اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو، ولا تخافت بہا، اور نہ ہی کہ نماز کو بالکل ہی ایسا پڑھو، وابتغ بین ذالک سبیلا، بلکہ اس کے درمیانی کیا راستہ، معتدل طریقے سے نماز کو پڑھو، نہ یعنی پوری چیخیں مار کے مجلس کی طرح نماز کو پڑھو، نہ ہی اتنا ایسا پڑھو کہ تمہارے اپنے کان بھی نہ سن سکیں، بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو، ٹھیک ہے۔ اچھا انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہوا لا تجہر بصلاتک کا، کہ اپنی نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھو۔ میں نے کہا یہ کہاں پہ ترجمہ آ گیا؟ لا تجہر بصلاتک کا، اپنی نماز کو بلند آواز سے نہ پڑھو، یہ ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں کہ اپنی نماز میں بلند آواز سے نہ پڑھو؟ یہاں پہ یہ تھوڑی لکھا ہوا ہے کہ لا تجہر فی صلاتک، بے صلاتک ہے، میں نے کہا عربی جملہ ہوتا ہے لا تجہر بصوتک، اپنی آواز کو بلند نہ کرو،
ये यहाँ पे हरफ जा बा किसके लिए आया है? मतलब कि जो तर्जमे किए हैं लोगों ने, उस तर्जमे से हट के अपना तर्जमा जोड़ा हुआ है। अच्छा मैंने कहा चले तर्जमे को छोड़ें, फिर क्या कहते हैं? जो रवायत में है कि अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ था कि आप जो है ना वलायत अली की गवाही को जो है वो ना अभी ऊंची आवाज से पढ़े ना आहिस्ता आवाज से पढ़े, बल्कि ये रवायत जब के जाके देखिए तो रवायत का तर्जमा गलत हुआ है। ठीक है जी। रवायत में बात क्या हुई है कि गदीर खुम के मौके पे अल्लाह के रसूल को ये कहा जा रहा है कि अभी जो है वो आप इस गवाही का क्या ऐलान ना करें और ना ही क्या मुकम्मल तौर पे इसे छुपा लें, बल्कि क्या दरमियानी रास्ता इख्तियार करें। क्या मतलब? यानी जब तक हमारा इज़्न नहीं होता उस वक्त तक आप इसको क्या इजहार ना करें। वाज़ेह तौर पे रवायत के अंदर यौम गदीर खुम के अल्फाज मौजूद हैं। अगर वो सारी मैं रवायत पढ़ूं तो बात क्या मेरी लंबी हो जाएगी। यानी मैं खुलासे कलाम क्या करूं कि ये जो सोशल मीडिया के लोग हैं, ये जो पढ़े लिखे नहीं है, ऐसी ऐसी आयात से ऐसे ऐसे तर्जमे करके और ऐसी ऐसी चीजें लेकर आते हैं कि बंदा क्या है हैरान हो जाता है कि ये लोग कहाँ से पढ़े लिखे हैं। ठीक है। अच्छा इसके अलावा अब रवायात में आ जाए जी। अब देखें हमारे जो फुकहा हैं जिन रवायात से इस्तेदलाल करते हैं वो अलग हैं, इनके इस्तेदलाल के अपने अलग हैं। मिसाल के तौर पे जी इनका एक इस्तेदलाल है कि जब भी तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहो तो तुम अली वलीउल्लाह भी कहना। ठीक है, ये एक इस्तेदलाल है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि भाई तशहुद में आप क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो? तशहुद पढ़ो, तशहुद में क्या कहते हो? तशहुद में तो हम क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन दो जुमलों में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा? कहते नहीं जी गल तो हिक्कू ही है ना। मैं कि गल एक कहाँ से है भाई? मासूम के कलाम में अगर आप नमाज की जो है वो शहादत में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अब्द को आप हज़फ कर दें, फकत रसूलुहु पढ़ें तो आपकी नमाज बातिल हो जाती है। गल हिक्कू कहाँ से आ गई भाई? नमाज के एक एक लफ्ज के ऊपर आपने क्या है मासूम की इताअत में आना होता है। मासूम ने क्या फरमाया कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो। मासूम ने ये नहीं कहा कि जब तुम कहो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अगर आप दो जुमलों को एक जैसा बना रहे हैं तो ये आपका जाती इज्तिहाद है, आपकी अकल का इज्तिहाद है, मासूम का तो ऐसा फरमान नहीं है। फिर आपको किसने कहा कि जहां पे जो काला का मतलब है वो कहने के माना में है? अरबी जबान में जो लफ्ज़ काला है, लफ्ज़ कौल है कि फलां बंदे का ये कौल है, फलां बंदे ने ये कहा है, ये नजरिए के माना में भी इस्तेमाल होता है, बल्कि उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहते नहीं है कि अच्छा जी आप लोग कहते हैं कि इमरान खान जो है वो मुल्क को ठीक कर लेगा। अब कहते हैं क्या मतलब? यानी आप लोगों का ये नजरिया है। अच्छा आप लोग कहते हैं कि जनाब ये अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, यानी आप लोगों का नजरिया है। कहते हैं क्या मतलब? यानी नजरिया। तो यहाँ पे जो है वो इस कौल का मतलब क्या नजरिए का माना भी हो सकता है कि जो बंदा जो है वो अल्लाह की जो है वो तौहीद को मानता है, इसके अलावा जो है पैगंबर इस्लाम की रिसालत को मानता है, तो उसके ऊपर जरूरी है कि वो अली की विलायत को भी माने, उसका भी नजरिया अपनाए। तो यहाँ कौल क्या है? मानने के माना में आ सकता है। तो जब एक अरबी इबारत के अंदर दूसरा इस्तेमाल भी मौजूद है तो आप उसको किधर फिट कर रहे हैं? और फिर देखें कि ये जो रवायत लिखी गई है क्या इसमें जो है वो तशहुद का तरीका बयान हो रहा है या अकायद की बात हो रही है? जब बात अकायद की हो रही है तो अकायद को आप तशहुद में कैसे फिट कर सकते हैं? ये तो वही इस्तदलाल हुआ कि जी अल्लाह ने हमें तीन इताअतों का हुक्म दिया है, लिहाजा जब तीन इताअतें करनी है तो नमाज में भी तीन इताअतों की गवाही होगी। ये तो वही किबला मैं बात करता होगी कि क्या कलामी माफ, मैं आपका कलाम यहाँ पे काट रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर किसी जगह पर भी कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उसी को वहीं मेंशन करना चाहिए। शाह मर्दान अलवी साहब हैं, वो फरमा रहे हैं कि सूरह बनी इसराइल की आयत की तफसीर में झूठ बोल रहा है। सूरह बनी इसराइल कौन कौन सी आयत है? मुझे दोबारा बयान कीजिए। जी शाह मर्दान अलवी साहब कौन सी आयत के मुताल्लिक आप बात कर रहे हैं, और वो जरा झूठ भी मेंशन कर दें। मोहतरम मुकम्मल आप बात मेंशन करें, ठीक है? किसी भी इस तरह से तोहमत और बहतान लगाना जो है वो। जी इन इन ब्रदर को कहें आप कॉल पे आ जाएं, व्हाट्सअप कॉल पे आ जाएं और ये हम किताबें खोल लेते हैं, देख लेते हैं कि तर्जमा ये आयत का क्या कहते हैं। मेरे ख्याल में ये वही आयत है वला तजहर बिसलातिका वला तुखाफित बिहा। पूरे इसकी बनी इसराइल तफसीर की में है वो बहुत आयत सारी भी। बयान होती है। देखिए मैं इसकी तफसीर का आपको बयान कर देता हूँ। इसकी तफसीर में जो है वो एक रवायत जो है वो तफसीर नूर सिकलैन से ली गई है। इसके अंदर अल्फा उन्होंने किससे ली है ये रवायत? तफसीर अल अयाशी से ली है। अल अयाशी की तफसीर में क्या अल्फाज हैं? वो अल्फाज ये हैं जी। इमाम ने ऐसा फरमाया कि ला तजहर बेवलायत अलीन फहुव सलातो, कि तुम जो है वो वलायत अली के बारे में खुला ऐलान ना करो, वाज़ेह अंदाज में ना करो। फहुव सलातो, ये वलायत अली क्या नमाज है। ठीक है। तफसीर बातनी में लफ्ज़ सलात का इतलाक वलायत अली के ऊपर किया गया है, यानी लफ्ज़ सलात के बहुत सारे इतलाकात हैं। तो तफसीर बातनी में क्या है? लफ्ज़ सलात को यहाँ पे बतौर किनाया के इस्तेमाल किया गया वलायत अली के बारे में कि ला तजहर बेवलायत अली फहुव सलातो। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि फहुव फिस सलात।
اگرچہ تفسیر نور ثقلین کے نسخے میں فی الصلاۃ لکھا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جہاں سے حوالہ دیا ہے تفسیر العیاشی کا، اس میں فی الصلاۃ کی بات ہی نہیں ہے، اس میں تو فوق الصلاۃ لکھا ہوا ہے۔ علامہ میسری رحمہ نے اس روایت کو نقل کیا، انہوں نے بھی فوق الصلاۃ لکھا، فی الصلاۃ کی بات ہی نہیں ہے۔ میں نے اس کے اوپر پورا کیا ہے مطالعہ لکھا ہے، وہ میرے کیا ہے وال پہ بھی موجود ہوگا۔ فہو الصلاۃ ہو یعنی ولایت علی کا جو ہے وہ واضح انداز میں اعلان نہ کرو اور یہ ولایت علی کا نماز ہے، ولا بما اکرمت بہ حتی انزل بہ، اور نہ ہی اس چیز کا اعلان کرو کہ جس سے اللہ نے آپ کو اکرام اور شرف بخشا ہے جب تک کہ اللہ نازل نہ کر دے۔ وذالک قول، اور یہی وہ بات ہے کہ جو اللہ کے اس قول میں ہے کہ ولا تجر بصلاتک، اما قولہ ولا تخافت بها فانه یقول، لا تخافت بها کی تفسیر باطنی کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ لا تکتم ذالک علی علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام کی جو ولایت ہے اس کو تم چھپاؤ نہیں، ٹھیک ہے۔ یقول اعلمہ بما اکرمت بہ، یعنی اس کا اعلان کرو ان لوگوں کو، یعنی کہ کیا مطلب کہنا چاہتے ہیں کہ اعلمہ بما اکرمت بہ۔ فاما قول، اس کے بعد جو تیسرا آیت ہے کہ وابتغ بین ذلک سبیلا، کہ تیسرا رستہ اختیار کرو، تو یقول تسألونی ان آذن لک ان تجر بامر علی بولایتہ فآذن له باظہار ذلک یوم غدیرکم، تو بس اللہ نے اس چیز کے اظہار کا حکم دے دیا غدیر قوم کے نزدیک کے دن۔ فہو قول یوم دن، اور وہ کون سا قول تھا؟ اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عادہ۔ یہ پوری روایت ہے کہ اس روایت میں جو چھپانے کی بات ہوئی تھی وہ یہ والا قول تھا، اللہم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اللہم وال من والاہ وعاد من عادہ، یہ والا قول تھا، اور اسی قول کی اجازت دے دی گئی غدیر قوم کے نزدیک کہ اب آپ یہ جا کے اعلان کریں۔ تو کون سا مومن ہے کہ جو یہ غدیر والی چیز نماز میں پڑھتا ہے؟ نماز میں کیا لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ من کنت مولا فعلی مولا؟ یہ جو قول تھا کہ جس کو پیغمبر اسلام کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اب بھی آپ اس کو کیا ہے بالکل اظہار نہ کریں اس کا، اور نہ ہی بالکل چھپا کے رکھیں، بلکہ بین ذالک کا سبیل تلاش کریں، جب تک ہم آپ کو کہہ نہیں دیتے اس وقت تک اعلان نہ کریں۔ روایت میں واضح طور پہ غدیر قوم کے الفاظ موجود ہیں، اللہ من کنت مولا کے الفاظ موجود ہیں، یہ الفاظ موجود ہیں۔ ان لوگوں نے فقط کس چیز کو پکڑا؟ یہ فہو الصلاۃ، یہ جو ولایت علی کو نماز کہا گیا ہے نا، بس اس کا تعلق کیا ہے نماز کے تشہد سے ہے۔ پھر یہ کہاں کا اصول ہے بھائی؟ اگر ولایت علی علیہ السلام کے اوپر لفظ صلاۃ اطلاق کیا گیا تو یہ تفسیر باطنی ہے ایک قسم کی، کہ لفظ صلاۃ کن کن چیزوں کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح لفظ صلاۃ کا مطلب دعا ہے، جس طرح لفظ صلاۃ کا مطلب نماز ہے، اسی طریقے سے جو تفسیر باطنی ہے بطور کنایہ کہ یہ علی کی ولایت کے لیے لفظ صلاۃ استعمال کیا گیا۔ پھر پوری روایت تو پڑھیں، آدھا ٹکڑا کیوں لیتے ہیں روایت کے بھائی؟ تو اگر یہ مومن بالکل گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ کے اوپر آ جائیں، آرام سے گفتگو کر لیتے قبلہ ہیں۔ شاہ مردان اس الوی نسبت سے صاحب، جی جی وہ مجھے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ شہباز بھائی کال پر لیں۔ قبلہ الوی صاحب، آپ کو واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے، آپ اس نمبر پہ ہمیں کال کر لیں۔ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کال کرنے کا، دیکھیں ہم جو ہے وہ اس وقت کال ریسیو کر سکتے ہیں، کال آپ کا نمبر سیو کر کے کال کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے۔ آپ کو جو ابھی عدنان نقوی صاحب ہمارے عزیز نے جو نمبر دیا ہے اس نمبر کو آپ سیو کریں اور کال کر لیں۔ آپ کو ابھی بھی آغا صاحب کی تفصیل کے بعد بھی جو ہے وہ آپ کے شکوک و شبہات قائم ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آغا صاحب بقول آپ کے جھوٹ بول رہے ہیں، تو بسم اللہ کال کریں۔ آپ نمبر آپ کو دیا ہے جی، ہم آپ کا ویٹ کر رہے ہیں جی، آپ اس نمبر پہ کال کریں۔ جی ہم آگے چلتے ہیں۔ اچھا اس کے علاوہ یہ تو قرآن کی آیات ہو گئی کہ جہاں سے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ وہ والا کلام ہے کہ جس کے پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، تو یہ ایسی آیات اور روایات ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ فقہا میں سے کوئی فقیہ کیا ان کا سہارا لیتا ہو۔ یہ سوشل میڈیا کے مومنین کی اپنی چیزیں ہیں جس میں ترجمے بھی غلط ہیں، اور تفسیر نور ثقلین کی ایک ایسی روایت لی گئی ہے کہ جس کے نسخے میں مسئلہ ہے اور اصل وہ مصدر کی طرف نہیں جا رہے کہ اصل مصدر میں کیا لکھا ہوا ہے، تفسیر العیاشی میں کیا لکھا ہوا ہے، بہار الانوار میں علامہ مشری نے کیا روایت لی اس کو نہیں لکھتے، اور پوری روایت کو پڑھ بھی نہیں رہے۔ اس روایت کا تعلق غدیر قوم کے اعلان سے ہے، نماز کے تشہد سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اچھا اب روایات کے اوپر آ جائیں، کون کون سی اس کے اوپر روایت میں نے روایت بیان کر دی کہ جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو وہ علی علیہ بھی کہے، حالانکہ نماز کے تشہد میں ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی بات ہے، یہ ایک بات نہیں ہوتی بھائی، الفاظ کے بدلنے سے سب کچھ بدل جاتا ہے، اور نماز کے اندر یہ قانون نہیں چلتا کہ ایک ہی بات ہے۔ اگر بالکل ایک بات کی طرح اللہ الفاظ ہوتے پھر آپ کہہ سکتے تھے۔ دوسرا معنی عربی زبان میں جو قالا کا مطلب ہے، قول کا مطلب ہے، جس طرح اردو میں ہے وہ کسی کے نظریے کو اپنانا اور بیان کرنے کے معنی میں آتا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کیا مطلب، یعنی اگر آپ کا یہ نظریہ اور اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو پھر اس چیز کو بھی مانو کہ علی کیا ہیں، ولی اللہ ہیں اور خلیفہ بلا فاصلہ ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ بات۔
اچھا یہ ایک مشہور روایت ہے جس سے کیا استدلال کی جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ اور بہت ساری روایات ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے. وہ جو مشہور روایت ہے فقہ رضا کی، اب یہ لوگ میں نے ان کے دیکھی ہیں سوشل میڈیا پہ جی 10 یہ ہم آپ کو حوالے دے رہے ہیں جی 10 حوالے کیا دے رہے ہیں. مثال کے طور پہ جی حوالہ دیں گے جی ایک کتاب کا، اس کا نام کیا مستدرک ہے، مستدرک الوسائل میں لکھ دیا جی محدث نوری نے، حالانکہ انہوں نے کہاں سے لکھا فقہ رضوی سے لکھا، تو اصل کتاب تو ایک ہی والا فقہ رضا کا ہو گیا. اچھا جی فلاں کتاب میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے جواہر الکلام میں لکھا ہوا ہے جی اس کا حوالہ بھی کون سا ہے، وہی فقہ رضوی کا حوالہ ہے. اسی طریقے سے جی مستند الشیعہ میں لکھا ہوا ہے اس کا حوالہ کون سا ہے، وہی کیا اسی کا فقہ رضوی کا شیعہ ہے. یعنی کیا مطلب کہ جس روایت کو جن بندوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں، اگرچہ وہ روایت لکھنے کے بعد میں انہوں نے یہ کیا اعتراض کیا ہو کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے یا اس کا یہ مطلب ہے، اس کو انہوں نے نہیں لینا، پر ان کے لیے لکھا ہے نا کتاب والے نے بھی لکھا ہے، تو کہاں سے لکھا ہے، انہوں نے فقہ رضا سے لکھا ہے نا، تو فقہ رضا کی روایت کی طرف ہم چلتے ہیں. اب فقہ رضا کی روایت میں علی ولی اللہ نہیں لکھا ہوا، اشہد ان علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ یہ نہیں لکھا ہوا. جو مومن نماز میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا انہوں نے یوں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان علی ولی اللہ و اولاد المعصومین حجج اللہ، یہ یوں کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ تو لکھی نہیں ہوا فقہ رضا میں. فقہ رضا میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ جو دوسری شہادت ہے، یعنی کہ جو دوسری رکعت میں ہوتی ہے، جو دوسری رکعت میں ہوتی ہے وہ یہی شہادت ہے، اس میں کیا ہے علی ولی اللہ کی بات نہیں لکھی ہوئی. جو دوسری شہادت سے میرا مطلب یہ ہے کہ جو دوسری رکعت میں ہوتی ہے، یعنی فقہ رضا میں 2 گواہیاں لکھی گئی ہیں. یہ جو پوری روایت جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، میں چاہتا ہوں اس کے جا کے مطالعہ کریں فقہ رضا میں. میں سند کی بات نہیں کر رہا، میں کتاب کی بات نہیں کر رہا، سند ٹھیک ہوگی مان لیا ٹھیک ہے، لیکن اس میں بات کیا لکھی ہوئی ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جو 2 رکعتوں کی گواہی ہوتی ہے اس میں علی اللہ ہوتے ہی نہیں ہے. فقہ رضا میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں علی اللہ نہیں ہے. ہاں اگر آپ چوتھی رکعت والی کیا ہے گواہی پڑھ رہے ہیں یا تیسری رکعت والی گواہی پڑھ رہے ہیں، جسے ہم کیا کہتے ہیں کہ سلام سے پہلے والی گواہی، اس میں یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہے یہ والے الفاظ نہیں ہے ان علی ولی اللہ، نعم المولا کے ہیں یا نعم العبد کے، اس طرح کے الفاظ ہیں. تو کیا مومن وہ والے الفاظ پڑھتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی گل نہیں جی ایک ہی بات تو نہیں ہے، اگر وہ والے الفاظ ہیں تو بالکل وہی پک کریں. اگر امام رضا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ نماز کی دوسری تشہد میں علی کی ولایت کی گواہی نہیں دینی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو آپ تیسری چوتھی رکعت میں پڑھیں گے اس میں کیا آپ نے گواہی دینی ہے تو وہاں پہ دیں، اور جو امام کے الفاظ ہیں وہی پڑھیں، آپ اپنے الفاظ کیوں ایڈ کر رہے ہیں. یعنی میں خلاصہ کلام کیا کروں کہ فقہ رضا میں نماز ظہر اور نماز عصر کے اندر جو دوسری دفعہ تشہد پڑھی جاتی ہے سلام سے پہلے، اس کے اندر کیا ہے علی ولی اللہ نہیں لکھا ہوا، نعم المولا یا نعم الولی اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو وہ والے آپ پڑھیں، اور وہ بھی کیا پورے پڑھیں، آدھا لے لیتے ہیں آدھا چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی. اور پھر آپ جو دوسری تشہد ہوتی ہے دوسری رکعت والی ہوتی ہے اس میں نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں تو امام نے لکھا ہے کہ اس میں نہیں پڑھنا، تو جہاں پہ کہا ہے جیسا کہا ہے ویسا پڑھیں. یعنی ہمارے برادر یہاں پہ نجف پہ ایران میں گئے اور وہاں پہ آیت اللہ سید صادق شیرازی سے ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں یہ آپ جملہ نہیں پڑھ سکتے، وہی والا جملہ پڑھیں گے کہ جو فقہ رضا میں موجود ہے اور جس کو ہم نے لکھا ہے، وہ کیا نعم المولا والا جملہ ہے یا نعم الولی والا جملہ ہے، وہ والا پڑھیں گے، آگے آپ نہیں پڑھ سکتے. مطلب کیا کہ کلام سے نماز باطل ہوتا ہے، گفتگو سے نماز باطل ہوتی ہے، فقط وہی گفتگو پڑھ سکتے ہیں کہ جس کو امام نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. یہاں پہ یہ قانون آپ نہیں چلا سکتے کہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات والی یہاں کہاں کے قانون ہے. لہٰذا اگر آپ فقہ رضا کو مانتے ہیں تو وہی تشہد پڑھیں جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے، پورے کا پورا پڑھیں، وہی الفاظ پڑھیں، اپنے الفاظ ایڈ نہ کریں. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فقط یہ دوسرا تشہد ہے جو چوتھی رکعت یا تیسری رکعت میں ہوتا ہے، پہلے والے تشہد میں وہاں پہ گواہی لکھی نہیں ہوئی، تو اسی کے مطابق چلیں. اس بات سے قطع نظر کے فقہ رضا میں اور کیا کیا لکھا ہوا ہے جو مذہب تشیع کے مخالف ہے، جو قرآن کے مخالف ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ایک یہ بات ہوگی. اچھا اس کے علاوہ جی وہ حوالہ دیتے ہیں فقہ کامل فارسی کا، مراسم علویہ کا، یہ ان کتابوں میں تو روایات لکھی نہیں ہوئی، یہ تو فقہا کے اپنے کیا ہیں فتاوے ہیں، ان کے اپنے فتاوے ہیں، مراسم علویہ کے فتاوے ہیں اپنے، انہوں نے اپنا فتویٰ لکھا ہے، اور یہ فتویٰ انہوں نے کیا لکھا، چوتھی رکعت میں لکھا، 4 رکعتی نماز کے بارے میں لکھا، یا جو سلام سے پہلے وہ تشہد ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا. تو اگر آپ فتووں پہ چلنے والے ہیں، فتوے تو آپ چلتے نہیں ہیں، آپ کو تو قول معصوم چاہیے، قول معصوم تو یہی فقہ رضا میں نسبت دی گئی امام کی طرف، باقی فقہا تو کیا ہے وہ اپنا فتویٰ لکھ رہے ہیں، وہ قول معصوم تو لکھ نہیں رہے، یہ روایتیں. اچھا یہ کیا ہوں سوشل میڈیا کی روایات ہوگی. ایک اور چیزیں ہیں کہ جس کو جو ہے وہ شیخ سند نے بھی بیان کیا ہے اور باقی لوگوں نے بھی بیان کیا ہے، وہ روایت کیا ہوتی ہے. میں ذرا ایک چیز مینشن کر دوں، آپ پھر اس روایت کو بیان کیجیے گا. شاہ مردان علوی صاحب، ہم نے آپ کے میسنجر پہ لائیو اس سیشن کا لنک بھی ہم نے سینڈ کر دیا ہے اور نمبر بھی آپ کو سینڈ کر دیا گیا ہے. تو آپ نے جو بات کی ہے کہ آغا صاحب تفسیر میں جھوٹ بول رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ لائیو سیشن کے دوران آ سکتے ہیں، ہم آپ کو انشاءاللہ جو ہے وہ سیشن میں شامل کریں گے. اور قبلہ ان کے حوالے سے ایک ہمارے محترم نے بتایا کہ شاہ مردان علوی
صاحب جو ہیں یہ ان کے فرزند ہیں قاضی سعید الرحمان صاحب کے، کہ جن کی وہ کتاب بھی آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، جن میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نے الحمدللہ بر صغیر کے شیعوں کی، یا الفاظ اگر رد و بدل بھی کروں کہ یعنی میں نے نماز درست کر دی لوگوں کی. یہ ان کے فرزند ہیں. ٹھیک ہو تو گیا، ہم نے ان ٹھیک کو ہو گیا. لنک بھی سینڈ کر دیا کہ بلا یہ سیشن میں لائیو بھی آنا چاہیں تو آ جائیں. اور یہ آپ نے جو مراسم علویہ کی بات کی قبلہ، تو ایک برادر نے ہمیں یہ سوال بھیجا ہے کہ ان کا سوال میں اگر شامل کروں، اسی مراسم علویہ کے متعلق تھا کہ انہوں نے یہی بات کی ہے کہ مراسم علویہ میں بھی شہادت ثالثہ کے متعلق ہے، ان کے پاس پرانا اور قدیمی نسخہ ہے جس میں شہادت ثالثہ بیان کی گئی ہے. تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ ان کے لیے بیان کر دیں. دیکھیں، مراسم علویہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس میں روایات نہیں لکھی گئی. یہ ایک فقیہ ہیں جو سلار کے نام سے کیا مشہور ہیں، سلار الدیلمی جی کے جی. نام سے. انہوں نے جو روایات سے سمجھا، جس سے ہم کیا کہتے ہیں، توضیح المسائل کہتے ہیں. یعنی مراسم علویہ کیا مطلب؟ توضیح المسائل ہے. مراسم کیا مطلب؟ رسوم. انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ جو ہماری رسمیں ہیں، جو عبادت، وہ دو شکلوں میں ہیں، یا وہ عبادت کی شکل میں یا معاملات کی شکل میں. پھر معاملات کے آگے انہوں نے قسمیں کی. اس طرح سے انہوں نے گفتگو شروع کی. اور اگر آپ ان کی یہ بات پڑھیں تو اس کے اندر انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ امام علیہ السلام کا فرمان ہے. انہوں نے یہ بات لکھی کہ اگر آپ دوسرا تشہد پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت والا، تو اس میں آپ نہیں پڑھیں گے. اگر آپ تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں پڑھ رہے ہیں تو اس میں آپ یہ جملے پڑھیں گے جو فقہ و رضا والے لکھے ہوئے ہیں. یعنی انہوں نے بھی کیا ہے، ایک حوالہ نہیں دیا کہ یہ میں قول معصوم کو نقل کر رہا ہوں. انہوں نے اپنی بات کی ہے، ان فتویٰ بیان کیا ہے. یقیناً اس فتوے کے پیچھے روایت ہوگی، اور روایت وہی فقہ و رضا والی ہے کیونکہ وہی انہوں نے الفاظ لکھے ہیں. تو مراسم علویہ کے جس نسخے کو میں نے دیکھا، اور وہ بھی آپ بھی نیٹ پہ کیا ہے موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن یہ قول معصوم کے طور پہ نہیں لکھی ہوئی ہے، ان کے اپنے فتویٰ کے طور پہ لکھی ہوئی ہے. اور اس کے اندر وہی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جو فقہ رضا والی ہے. بس بات پلٹ کے ادھر ہی آ جائے گی فقہ رضا کی طرف. جی احسان جعفری صاحب، ہمارا جو ہے وہ مقصد کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی شدت پسندی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ باہمی گفتگو سے، چونکہ یہ مخالفین ہیں، دشمن نہیں ہے. دشمن اور ہوتے ہیں، مخالفین اور ہوتے ہیں. مخالفین سے گفتگو کی جا سکتی ہے، دشمن سے دوری اختیار کی جاتی ہے. تو ہم ان کو پروگرام میں لائیو آنے کی دعوت دیتے ہیں، چونکہ انہوں نے ایک بہتان باندھا ہے کہ آغا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. تو اگر کسی یعنی اگر اس طرح کی انہوں نے گفتگو کی یا ایسے الفاظ استعمال کیے تو آپ مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. ہم ان کو پروگرام سے پھر، یہ ہم پہلے جو ہے ان کو تذکراً یہ چیز عرض کر رہے ہیں کہ ہم ان کو پھر پروگرام سے ریموو کر دیں گے. ہم اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جس چیز کے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ آغا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، تو وہ آ کر اس کو بیان کریں اور آغا صاحب کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں. اگر انہوں نے کہیں پر بھی اونچ نیچ کی تو ہم ان کو پروگرام سے ریموو کر دیں گے اور اپنا پروگرام جاری رکھیں گے. قبلہ ایک برادر نے میسج کیا ہے کہ ایسے افراد کو شامل کر کے پروگرام کی نوعیت کو مسخ نہ کیا جائے. تو میں نے ان کے لیے یہ بات عرض کی ہے. چلے، نہیں، کوئی بھی گفتگو کرتا ہے، گفتگو اچھی چیز ہے، ہر کسی سے گفتگو کرنی چاہیے. اللہ کے رسول اور یہ سارے لوگ کافی گفتگو کرتے تھے. عیسائی لوگوں کو بلایا نجران کے، 3 دن ان سے آیات پڑھاتے رہے، گفتگو کرتے رہے. تو کیا غلط وہ کرتے رہے؟ گفتگو اچھے طریقے سے، میری اپنی گفتگو ہوتی ہے کافی مومنین سے، اچھی طرح سے ہوتی ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. دل کھلا رکھنا چاہیے مومنین کو. اچھا، میں یہ اگلے عرض کر حوالے کی رہا طرف تھا آ کہ جائیں. جی، تخصیص کے لیے جو روایات ذکر کی جاتی ہیں، جو فقہا نے بھی ذکر کی ہیں اور اس سے استدلال کیا جاتا ہے، اس میں فرض کریں کہ ایک روایت کیا ذکر کی جاتی ہے کہ بکر بن حبیب کی. بکر بن حبیب خود مجہول راوی ہے، ہم سند کو چھوڑ دیتے ہیں، سند کے بارے میں بات نہیں کریں گے. اس نے آ کے سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے کہ فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت کے بارے میں اکٹھا سوال کر رہے ہیں کہ میں تشہد اور قنوت میں کیا کہوں. تو امام نے فرمایا کہ بے احسن ما علمتا، کہ جو تم اچھے طریقے سے جانتے ہو وہ کہو. فإنه لو كان موقتا لهلك الناس، کیونکہ اگر یہ چیز معین ہو جاتی تو لوگ ہلاک ہو جاتے. ٹھیک ہے، اب وہ استدلال کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی، امام نے فرما دیا کہ جو تشہد ہے یہ معین ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، موقت یعنی معین کے معنی میں یہ معین نہیں ہے، لہذا اس میں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھو. روایت کے الفاظ کیا ہیں؟ بے احسن ما علمتا. اچھا، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ میری مومنین سے کیا ہے گفتگو ہو گئی، تو اس میں مومنین کے 3 کیٹیگری بن گئی. ایک کیٹیگری یہ کہہ رہی تھی کہ امام نے چونکہ مطلقاً کہا ہے کہ بے احسن ما علمتا، جو تم اچھا سمجھتے ہو وہ پڑھو. اور وہ کہہ رہے تھے کہ فضائل محمد و آل محمد اور مصائب آل محمد سے بہتر چیز کون سی ہے کہ جنہیں ہمیں پتہ ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ فضائل جو ہے وہ احسن چیز نہیں ہے کہ جسے ہم جانتے ہیں. لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ نماز کے دوران محمد و آل محمد کے فضائل، ان کے مصائب تشہد میں پڑھ سکتے ہیں اور پوری مجلس پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ احسن چیز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے.
دوسرا مومن ان سے اختلاف کرنے لگے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، یہاں پہ جو بات ہے فقط گواہیوں کی ہے، گواہیاں وہ چیز ہوتی ہیں کہ جو احسن ہوتی ہیں، گواہیوں کے علاوہ باقی چیز چلیں اچھی تو ہے لیکن احسن نہیں ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ 14 گواہیاں دے سکتے ہیں، اور 14 گواہیوں کے علاوہ جو ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کی گواہی بھی کیا پڑھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرے مومن کا سمجھنا ہو گیا اس روایت سے۔ تیسرے مومن نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، 14 گواہیوں کی بات نہیں ہے یہاں پہ، جو احسن چیز ہے وہ فقط کیا ہے ولایت علی کی گواہی ہے، لہذا فقط کیا ولایت علی کی گواہی دیں گے۔ یعنی یہ تین مومنین کا اختلاف ہو گیا، کیونکہ روایت کے اندر کیا ہے، لفظ بڑا کیا ہے مجمل کا ہے، ٹھیک ہے، بیاحسن معلوم تھا، جو چیز بھی تم اچھے طریقے سے جانو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روایت کے اندر جو بھی تم اچھے طریقے سے جانو وہ تم تشہد میں پڑھو، اس سے کیا مراد ہے یہ یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اب سوشل میڈیا کے مومنین کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی ہے، کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے 14 گواہیاں ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے فضائل پڑھنا ہے نماز میں، مجلس پڑھنا ہے نماز میں، اس کی ہمیں اجازت مل گئی ہے۔ حالانکہ یہ مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ جب روایت آپ کے پاس مطلق آ جاتی ہے تو آپ دیگر روایت کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم اسی روایت کو دیکھ لیں کہ اس روایت سے جو ہے وہ فقہا اور محدثین نے کیا سمجھا، اگر ہم فقہا اور محدثین کی طرف آ جائیں تو اس میں اگر آپ چلے جائیں جناب علی کس کی طرف چلے جائیں، وسائل الشیعہ میں آپ چلے جائیں، تو وسائل الشیعہ والے نے اس روایت کو جو اوپر عنوان دیا ہے، وہ عنوان کیا دیا ہے، وہ عنوان یہی دیا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ قنوت اور تشہد میں اللہ کی حمد و ثنا کے متعلق ہے، کہ اللہ کی حمد و ثنا جو ہے وہ اس میں معین نہیں ہے، وہ جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں وہ کیا آپ کریں۔ میں یہاں پہ حوالہ بھی دے دوں، میں ایک منٹ حوالہ نکالوں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ شیخ خر عملی علیہ رحمہ نے اس روایت سے کیا مطلب سمجھا، انہوں نے کہا کہ باب استحباب التحمید قبل التشہد، تشہد سے پہلے اللہ کی حمد کرنا اور اس سے پہلے دعا کرنا اور تشہد کے بعد کیا ہے دعائیں مانگنا، یہ کیا ہے مستحب ہے، یعنی تشہد کے اندر حمد اور دعا یہ مستحب ہے۔ اور اس کے اندر یہ روایت لکھی کہ امام نے اجازت دی ہے کہ تشہد اور قنوت میں جو تم بہتر دعا مانگ سکتے ہو، جو تم بہتر حمد کر سکتے ہو وہ کریں۔ یعنی وہ احسن ما علمت سے کیا سمجھ رہے ہیں، ایک محدث فقیہ اخباری فقیہ، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق کس سے ہے، حمد اور اللہ کی دعا سے ہے، اور سوشل میڈیا کے مومن کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کا تعلق فضائل محمد آل محمد پڑھنے سے ہے یا مولا علی کی گواہی دینے سے ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے علامہ باقر مجلسی کی طرف آ جائیں، انہوں نے بھی کیا لکھا، انہوں نے تو پہلے لکھا کہ یہ حدیث مجہول ہے، اس کے بعد یہ کیا لکھا انہوں نے کہا کہ اس کو ہم دعاؤں کے اوپر کیا عمل کریں گے، کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نماز کے اندر جو تشہد کے اندر جو دعائیں ہیں نا یہ کیا معین نہیں ہے، اگر معین ہوتی تو لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی کہ لمبی لمبی دعائیں کیا یاد کرنی پڑتی، اور اس معنی میں کیا ہلاکت ہے۔ اچھا، علامہ یوسف بحرانی جو ایک محدث کے طور پہ موجود ہیں، حدائق ناظرہ اور وہ جو معجزات والی کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اس روایت کے اندر کیا لکھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا جو ہے وہ اس کے اوپر ہم اس کو حمل کریں گے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایک امام نے جو کلی جملہ کہا کہ جو تم بہتر جانتے ہو، دیگر روایات کی روشنی میں فقہا نے اس سے یہ طے کیا کہ اس سے مراد حمد و ثنا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے مومن یا کوئی ایک فقیہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں جی یہ بات ہی کس کی ہو رہی ہے، علی کی گواہی کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ان کا اپنا سمجھنا ہے، اپنی فہم ہے۔ اب وہ اسے یہ تو نہ کہنے کہ قول معصوم میں آ گیا، یہ ہم کہیں گے نہیں آپ نہیں کروایا سے سمجھا، ٹھیک ہے، ہم آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، آپ کی سمجھ کا احترام کرتے ہیں، کیونکہ جس کی جتنی معرفت، جس کی جتنی عقل وہ اس کے مطابق چلے، لیکن آپ جو ہے وہ علامہ مجلسی کو مقصر تو نہ کہو، علامہ یوسف بحرانی کو، شیخ عملی کو، ان کو تو مقصر نہ کہو، اپنے محدثین کو مقصر کہہ رہے ہیں، کیا مطلب، یعنی کتب اربع لکھنے والے، ٹھیک ہے، وسائل الشیعہ لکھنے والے، بہار لکھنے والے سارے مقصر اور فاسق لوگ ہو گئے ہیں، فاسق لوگوں سے آپ دین لے رہے ہیں، کچھ تو شرم و حیا کریں بھائی، ٹھیک ہے، آپ کو روایت سے سمجھ آ گئی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ کس کی بات ہو رہی ہے، علی کی گواہی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی اجتہاد اور اپنی کوشش کے مطابق چلیں، دوسروں کے اوپر تو تہمت نہ لگائیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت کیا ہے کہ راوی نے آ کے پوچھا کہ کیا ائمہ علیہ السلام کے نام نماز میں لے سکتا ہوں، تو امام نے فرمایا کہ اجملہم، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ایک ترجمہ وہ کیا کرتے ہیں کہ خوبصورتی سے لو، حالانکہ علامہ مسیح رحمہ نے یہ لکھا کہ یہ ایک احتمال ہے بس، وگرنہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اجملہم کیا مطلب ہے کہ اجمالاً لے لو، یعنی کیا مطلب نام نہیں لینا، ایک کلی عنوان بنانا ہے، آل محمد، اہل بیت، حجج، اولاد، اس طرح سے کیا نام لے لو جس طرح ہم درود میں لیتے ہیں۔ اچھا، پھر نام لے لو، تو اس نام لینے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ امام نے فرمایا تو کہ نام خوبصورتی سے لے لو، تو کیا نام لینے کا یہ مطلب ہے کہ آپ فضائل اور مصائب پڑھیں، کیا نام لینے کا یہ مطلب ہے کہ علی کی ولایت کی گواہی دیں، کیا نام لینے کا یہ مطلب ہے کہ علی 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 نماز میں کریں، یہ مطلب ہے، بہت سارے اس کے مطلب نکلتے ہیں، تو سارے مطالب کو چھوڑ کے آپ نے کہا کہ نہیں، اس سے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مولا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نماز میں شہادت کی گواہی دے رہو، یہ مولا فرما رہے ہیں۔ میں کہوں یہ آپ کو سمجھ آئی ہے نا، روایت کے اندر تو یہ الفاظ نہیں لکھے ہوئے، مگر روایت کے اندر تو کوئی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ مولا یہ فرما رہے ہیں کہ تم ہر حق عقیدے کی گواہی دو، جو بھی حق عقیدہ ہے،
ٹھیک ہے، چاہے وہ سیدہ کی مظلومیت کی گواہی ہو، چاہے جو ہے وہ مولا عباس کی وفاداری کی گواہی ہو، چاہے مولا اکبر کی شہادت کی گواہی ہو، جو بھی گواہیاں ہوں حق گواہیاں ان کی تم گواہی، مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر نام لینے کا مطلب کیا ہے کہ فقط نام لو؟ یعنی بہت ساری تشریحات ہو سکتی ہیں نا. تو اگر آپ کو ایک چیز سمجھ آئیے تو اس کے مطابق آپ چلیں. تو ایک مومن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی جو بچہ سکول میں جاتا ہے اس سے بھی آپ یہ روایت پڑھ کے سناؤ کہ بھی کیا میں ائمہ کے نام لے سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا خوبصورتی سے لے سکتے ہو. وہ بھی فوراً سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے، علی بن ابی کی گواہی ہے. تو آپ لوگ نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا ہم تو نہیں سمجھ رہے، فقہا بھی نہیں سمجھ رہے. جب بات اس طرح کی کلی آئی ہے تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ اس سے مراد فقط گواہی ہے؟ ایک دائرہ عام ہو گیا کہ ائمہ کے نام لینے، آپ کیسے نام لینے ہیں یہ طریقہ تو نہیں بیان ہوا. اگر آپ اپنی مرضی پہ چھوڑتے ہیں تو پھر سب چیزیں نماز میں داخل کرو نا. پھر کیا ہے، علی علیہ السلام کا ذکر بھی داخل کرو، فضیلت ان کے فضائل پڑھنا، ان کے مصائب پڑھنا، سب چیزیں نماز میں لے آؤ. آپ سب چیزوں کو چھوڑ کے ایک ہی نقطے پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، علی بن ولی اللہ کی گواہی ہے. تو یہ آپ کا اجتہاد ہے جناب، یہ آپ کی اپنی فہم ہے، آپ کی اپنی سمجھ ہے. تو ہم یہ مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے روایت سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اگر آپ فقیہ ہیں تو آپ نے یہ سمجھا ہے، تو جب آپ نے یہ سمجھا تو آپ اپنی فہم کے مطابق چلیں. دوسروں کو یہ تو نہ کہیں کہ وہ جو قول معصوم کے مخالف ہو گئے ہیں، قرآن کے خلاف ہو گئے ہیں. بھئی انہوں نے بھی قول معصوم سے سمجھا ہے نا. وسائل الشیعہ میں جب انہوں نے کتاب کے تشہد لکھی تو انہوں نے تشہد میں کیا چیز لکھی ہے؟ پہلی گواہی یہی لکھی ہے، پہلی تشہد جو ہم روز پڑھتے ہیں، 2 گواہیوں والی تشہد درود کے ساتھ، یہ انہوں نے لکھی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے جو محدث علامہ مجلسی رحمہ ہو گئے، شیخ حر عملی ہو گئے، ٹھیک ہے، شیخ طوسی ہو گئے، یہ سارے غلط ہو گئے، یہ سارے مقصر اور فاسق ہو گئے، انہوں نے قول معصوم کی مخالفت کر دی اور آپ لوگ ٹھیک ہیں. یعنی پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے محدثین جو راوی ہیں، وہ جو محدثین ہیں کتابیں ساری فاسقوں کی ہو گئیں. تو اگر ان فاسقوں سے آپ دین لے رہے ہیں تو پھر بخاری، ابو ہریرہ، ان لوگوں سے آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ان سے بھی آپ روایات لے رہے ہیں، یہ بھی فاسق وہ بھی فاسق. بھی کہاں کا اصول ہے؟ علمی اختلاف اگر ایک حوزات میں، منٹ قبلہ، مدارس میں ہوتا میں ہے تو آپ کی آپ بات کی کاٹ رہا کیا ہوں ہے؟ یہاں پہ. حفاظت کرتے ہیں. قبلہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، شاہ مردان الوی صاحب، آپ کو لنک بھیجا گیا ہے، صحیح ہے؟ اس لنک کے ذریعے آپ اس لائیو سیشن میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ لنک پہ کیوں بھیجے آپ نے؟ آپ اس لنک کے ذریعے سیشن میں آ جائیں گے اور گفتگو کریں گے، صحیح ہے؟ اور آپ ذرا تھوڑا سا نا الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں. دوسری بات ہے، آپ نمبر کا کہہ رہے ہیں، چلے میں آپ کو نمبر آپ کے لیے دہراتا ہوں. اب آپ یہ نمبر نوٹ کریں، 0098، صحیح ہے؟ 0098 یہ ایران کا کنٹری کوڈ ہے. اس کے بعد 933091135. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، 0098 یہ ایران کا کنٹری کوڈ ہے. یہ آپ کنٹری کوڈ لگائیں گے، واٹس ایپ نمبر اس پہ. آپ کیونکہ نہیں آنا چاہ رہے لائیو سیشن کے دوران، اگرچہ ہمیں ایک برادر نے کہا ہے کہ انہوں نے دعویٰ مناظرے کا چیلنج بھی کر رکھا ہے فقہا کو، مراجع کو، حوزے کے علماء کو. تو مولانا کیا نام ہے، یہ مولانا نہیں جانتا کون ہے، شاہ مردان الوی صاحب. تو آپ کو اب ہم نے لائیو سیشن کا لنک بھیج دیا ہے، آپ اس لنک کے ذریعے بھی آ سکتے ہیں. پھر آپ ہم پر عذر نہ ڈالیں کہ ہم نے جو آپ کو نمبر دیا وہ غلط ہے. میں پھر نمبر وہ دوہرا دیتا ہوں، 00989330911135. یہ واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پہ آپ اگر چاہیں تو کال بھی کر لیں. ٹھیک ہے محترم، آپ سے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ میں ابھی سیشن کے دوران ہوں، میں اس میں آپ کو کال نہیں ملا سکتا، صحیح ہے؟ تو آپ کی میں کال ریسیو کر سکتا ہوں. آپ کو جو لنک دیا ہے آپ اس لنک کے ذریعے آ جائیں. ٹھیک ہے. آپ یہ دوبارہ بار بار باتیں کر رہے ہیں کہ یہ کاذب ہے، اکیلا بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ آئیں، سچ بول لیں. آپ کو ہم نے دعوت دے رکھی ہے، لنک بھی آپ کو بھیج دیا ہے. تمام مومنین ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو لنک بھیج دیا میسنجر پر، اور نمبر بھی ابھی نمبر میں نے عدنان نقوی صاحب کو نمبر سینڈ کیا اور وہ نمبر بھی آپ کے میسنجر پر آ چکا ہے. بسم اللہ کریں، آ جائیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جی میں نے جو ہے وہ خلاصتاً بیان کر دیا کہ ان روایات کی تخصیص کی کیا حیثیت ہے اور کیا سمجھتے ہیں. آخر میں پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی، ہمارے ہاں بھی بہت سارے فقہا ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان روایات سے تخصیص ثابت ہوتی ہے اور نماز میں علی بن اللہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مراجع میں سے نہیں ہیں، ان کی کیا ہے تقلید وغیرہ نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے تو صحیح، میں اس سے کوئی انکار نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک فقہی مسئلہ ہے جس کے اوپر اختلاف ہو گیا ہے. یہ کوئی ولایت کو ماننے اور نہ ماننے کا کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایشو نہیں ہے کہ جو نہیں پڑھتا وہ مقصر ہو جائے گا، جو باطل کہتا ہے وہ کیا مولا کا جو ہے وہ معرفت کا قائل نہیں ہوگا، اس کی معرفت تھوڑی ہو جائے گی. آپ لوگ بھی اگر ان روایات سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ علی بن اللہ کی گواہی یہاں پہ مولا بتانا چاہتے تھے اور یہ والا کلام مولا اس کی اجازت دے رہے تھے تو ٹھیک ہے، آپ کی سمجھ آپ کے لیے حجت ہے.
ہر ایک جو اپنی عقل سے جیسا سمجھتا ہے وہ اس کے لیے حجت ہے، اور اسی کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا. لیکن آپ اپنی فہم کے مطابق دوسروں کو جو ہے وہ مقصر اور دوسروں کو حرام زادہ اس طرح کی چیزیں نہیں کہہ سکتے. اسی طرح سے میں اپنے لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے روایات میں تحقیق کی، وہ فقہا ہیں یا سوشل میڈیا کے جو بھی لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود کیا تحقیق کریں گے، اگر ان لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ علی کی ولایت نماز میں پڑھنی ہے تو ان کو آپ پڑھنے دیں، کیونکہ وہ تحقیق کے مطابق پہنچے ہیں. ان کی اپنی تحقیق کے مطابق ان کی نماز کیا ہے، باطل نہیں ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ یا امام زمانہ ہے کہ کس کی نماز باطل ہے. اگر وہ واقعاً اپنے ساتھ مخلص ہیں اور انہوں نے مکمل تحقیق کی ہے تو ان کی عقل کو جیسا سمجھ آیا وہ ان کے لیے کیا حجت ہے. آپ اس بنا پہ ان کو غالی کہنا، ان کو ایجنٹ کہنا، ان کو مقصر کہنا، یہ آپ نہیں کہہ سکتے، آپ کے پاس یہ حق نہیں ہے. ہم اسے یوں بیان کر سکتے ہیں کہ یہ فقہا کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ جس میں سے اکثریت فقہا کی، جن کی علمی قابلیت اور مرجعیت سب کے سامنے ہے، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں کہ یہ امام علیہ السلام کے کلام کے مطابق یہ نماز کے اندر گفتگو کرنا ہے، اور کلام ہے کہ جس کو خود امام نے فرمایا کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ والا کلام نہیں ہے بلکہ امام نے اس کی اجازت دی ہے تو ٹھیک ہے، کہ اختلافی فقہی نظریہ ہو گیا، اس میں ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے، نہ کہ ایک دوسرے کو ہم مقصر کہیں گے، نہ یہ کہیں گے کہ تم ولایت کے منکر ہو گئے ہو یا تم ولایت کو کیا چھپاتے ہو. اس طرح کا کوئی ایشو بنتا ہی نہیں ہے. جناب شاہ مردان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ ہم سے وقت قبلہ، جب آپ نے ابھی بات کی ہے کہ آغا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں تو آپ اب جو ہے وہ وقت کو چھوڑیں، آپ ابھی آ جائیں. میں ابھی ان کو کال ملا رہا ہوں، ان کی خواہش تھی. جی ہاشمی صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لائیو لے میں بات کرتا ہوں. جی بسم اللہ، سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے ہاشمی صاحب آپ کو ان کی؟ جی جی بسم اللہ بیان کریں. جی ہاشمی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہیلو ہیلو جی جی میں علامہ شاہ مردان بات کر رہا ہوں. یہ آپ کیا فرما رہے ہیں اور آپ نے کیا کہانی شروع کر رکھی ہے آپ نے؟ یعنی جو بات جو کتاب جس میں تشہد میں لکھا ہوا ہے وہ ساری آپ کے نزدیک ضعیف ہے؟ میں نے ضعیف کی بات ہی نہیں کی، میں نے سند کی بات ہی نہیں کی. آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کو فلاں پہ مثلا یہ مطلب فقیہ کی جو روایت ہے آپ نے فرمایا کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا اسمی الحمد فی الصلاۃ قال اجملہم، تو یہ آپ نے کہاں سے فرما دیا کہ جناب اس سے مراد ہے اجمالاً کہہ دیں، یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیں؟ معصوم نے فرمایا اجملہم، تو یہ آپ نے کہاں سے کہہ دیا کہ جناب اس سے مراد ہے کہ محمد وآل محمد لے لیں، اس سے مراد ہے کوئی مجملاً نام لے لیں؟ یہ آپ نے کہاں سے دیا؟ کون سی تفسیر آپ نے پڑھ رکھی ہے اس میں؟ میں نے کچھ نہیں فرمایا، میں نے کہا کہ علامہ مجلسی الرحمہ شیخ خرِ عاملی رحمہ اللہ اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں، محدث بہرانی اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں. میں نے ان کی باتیں نقل کی ہیں آپ کے سامنے. نہیں، کیا آپ کے ایران میں دسیوں مجتہد نہیں بیٹھے جنہوں نے تشہد میں لکھا ہے؟ میں نے اس کا محترم انکار ہی نہیں ذوالفقار کیا. میں نے شاہ کہا ہے مردان کہ صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ ایک بات کو کلیئر کر کے آگے چلیں. ابھی آپ نے اجمل کی بات کی تو آپ پہلے اس کو کلیئر کریں پھر آگے جائیں. دسیوں بیسیوں مجتہد والی بات بعد میں کیجیے گا. جو آپ نے جھوٹ والی بات کی ہے، محترم سنیں، جو آپ نے جھوٹ والی بات کی ہے کہ آغا صاحب نے جھوٹ بولا ہے، پہلے آپ اپنی جھوٹ والی بات کو ثابت کریں کہ آغا صاحب نے کس جگہ پہ جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا تھا کہ یہ جب اس کی بات کر رہے تھے. جی آپ شہباز صاحب آپ ہٹ جائیں، شہباز صاحب آپ بات کریں مجھ سے، وہ بات کریں گے. جی آپ بات کریں جلدی بات کریں. بات کریں، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی کریں بات، آپ ادھر نہیں کریں نا باتیں. بات کریں گے مجھ سے، ٹائم ضائع نہ کریں نا ادھر کی باتوں سے، آپ ٹائم ضائع نہیں کریں. آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے علماء سے. جی آپ کا تعلق علماء سے بیان کریں. آپ جو ہاشمی صاحب آپ مجھ سے بات کریں. جی بسم اللہ ارشاد. اجمل کے بارے میں نے عرض کیا ہے کہ ہاشمی صاحب میری بات سن لیجیے اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. شاید آپ نہیں سن پائے ہماری بات کو پہلے. ہیں کال پہ ہیں آپ؟ جی کال پہ ہیں.
जी भी सुन रहा हूँ। जी, मैंने ये अर्ज किया कि ये जो रवायत है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के नाम अजमिल हम खूबसूरती से लो या इजमाल से लो, अजमिल आया ये जमाल से है या इजमाल से है, इसके बारे में जो शुरुआत लिखी गई हैं मलाज़िल अखबार वगैरह मन्नाज और फ़कीह की, उनका इख्तलाफ है इस बारे में। एक कौल ये है कि इसका मतलब क्या है खूबसूरती से लो, बाकी सभी ये कहते हैं कि इसका मतलब क्या है इजमालन लो, तफसीलन नाम ज़िक्र नहीं करना, इजमालन लेना है। ठीक बात होगी। फिर मैंने कहा कि नाम लेने का मतलब क्या है? क्या नाम लेने का ये मतलब है कि हमने आइम्मा अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, उनकी मुसीबत बयान करनी है, क्योंकि ये भी उनका नाम लेना है, उनका नाम ज़िक्र करना है। या नाम लेने का ये मतलब है कि अली 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 मोहम्मद अली हसन हुसैन इस तरह से नाम लेने हैं, या नाम लेने का ये मतलब है कि हमने गवाही देनी है, अशहदु अन अली कहना है। ये बहुत सारे इसके अंदर एहतमालात मौजूद हैं। अब सारे एहतमालात को छोड़ के अगर आपको ये समझ आई है कि इसका मतलब ये है कि अशहदु अन्न अलिय्यन वलियुल्लाह पढ़ना है, तो ये आपकी समझ है, आपकी फ़हम है। आपकी समझ और आपकी फ़हम आपके लिए हुज्जत है। इसके मुताबिक आप अमल करेंगे तो आपका ज़िम्मा इंशाअल्लाह बरी हो जाएगा। और अल्लाह हर किसी से जो हिसाब किताब लेता है उसकी अक्ल के मुताबिक लेता है। लेकिन फुक़हा की और मुहद्दिसीन की ये फ़हम नहीं है। वो इस रवायत से ये मुराद लेते हैं कि इससे मुराद क्या है, हम्द व सना है, कि जो आप हम्द व सना अच्छे तरीके से और आइम्मा अलैहिस्सलाम के लिए जो दुआ आप कर सकते हैं अच्छे तरीके से, दुआ में उसका ज़िक्र कर सकते हैं, उस तरह से नाम लेना है। या वो इसको हमल करते हैं उन्हीं रवायात के ऊपर कि जो रवायात में उनके नाम लेने का ज़िक्र किया गया है दरूद की शक्ल में, दरूद इब्राहिमी के ज़िक्र में, उसके ऊपर ये हमल करते हैं। तो बस ये एक फुक़हा का इख्तिलाफ़ी इशू है कि कुछ फुक़हा इससे क्या समझते हैं, कुछ फुक़हा इससे क्या समझते हैं। लिहाज़ा ये रवायत को समझने में इख्तिलाफ़ हो गया है। अगर आप इससे समझते हैं तो मेरा इससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। आप समझते रहें, आपके लिए आपकी समझ, आपके लिए फ़हम हुज्जत है। मैंने तो ये कहा ही नहीं कि आप गलत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं तो ठीक है, समझें। लेकिन कानून और कुल्ली ये है कि जब भी एक रवायत के अंदर, एक जुमले के अंदर बहुत ज़्यादा एहतमालात आ रहे होते हैं, तो जब भी एहतमाल आ जाता है तो इस्तिदलाल बातिल हो जाता है। इज़ा जाल एहतमाल बातिल इस्तिदलाल, क्योंकि एक ज़न्नी और मशकूक कैफ़ियत हो जाती है। उस ज़न्नी और मशकूक कैफ़ियत को ख़त्म करने के लिए आपके पास शवाहिद और दलाइल होने चाहिए कि इससे मुराद शहादत सालसा ही है, कोई और चीज़ इससे मुराद नहीं है। अगर आपके पास शवाहिद और दलाइल हैं तो वो आपके लिए हुज्जत हैं, क्योंकि आप उसके मुताबिक इत्मीनान और यकीन तक पहुँचे, आप ज़न के ऊपर अमल नहीं कर रहे। लेकिन जिसके पास ये शवाहिद और दलाइल मुकम्मल नहीं है, उसके मुताबिक ये हुज्जत नहीं है। लिहाज़ा एक रवायत को समझने में इख्तिलाफ़ हो गया ना। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि जो मैंने समझा है वो दर्जा इस्मत पे है, 100% है, उसमें गलती नहीं हो सकती। या फुक़हा ये दावा करें कि जो हमने समझा है वो दर्जा इस्मत पे है, 100% गलती नहीं हो सकती। ये सारी गैर मासूम रावियों की रवायात हैं। किसी ने आके इमाम ज़माने से थोड़ी रब्ता किया या किसी के ऊपर वही थोड़ी नाज़िल हो गई है। लिहाज़ा मेरा ये कहना है कि फुक़हा का भी इख्तिलाफ़ है, फुक़हा की फ़हम में भी इख्तिलाफ़ है, मोमिनीन भी इससे क्या है, कुछ और मानी समझते हैं, कुछ क्या मानी समझते हैं। तो जो जैसा समझता है वो उसके मुताबिक अमल करे। दूसरे की अक्ल के ऊपर, दूसरे के अक़ीदे के ऊपर, दूसरे के नज़रिए के ऊपर, दूसरे के ईमान के ऊपर शक करना और फ़तवे लगाना, ये कोई उसूल नहीं है, ये गैर इल्मी रवैया है। ये मेरा मकसूद था कहने का। अब आप बताइए क्या आप कहना चाहते हैं? जी, आपने माशाल्लाह आधा घंटा आपने एक लफ्ज के बारे में बयान फरमाना शुरू कर दिया। इस तरह अगर बात को 2 साल लग जाएंगे। मैं ये गुजारिश करूं आपको कि जब आपके नजफ अशरफ में शेख सनद है, ईरान में 20 उलमा हैं जिन्होंने तशहहुद में अल्लाह को जायज लिखा है, उस पर आप लाइव खाम खा पे अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं और एक मखसूस हलका को जो लाखों की तादाद में, और आपसे कम अज कम जो तशहहुद में नहीं पढ़ते, आप निस्बत हम अक्सरियत में है अल्लाह पढ़ने वाले, आप उनको हिट कर रहे हैं। आपको क्या सवाब हो रहा है? क्या आप कौन सी दीन की खिदमत कर रहे हैं आज के दौर में, आप यहाँ लाइव बैठकर? जी, आप मौजू से फिर गए हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग गलत करते हैं। शेख सनद को मैंने गलत नहीं कहा, उनका मैंने अदब और एहतराम से नाम दिया। मैंने कहा ये जो फिजा बनी हुई है कि जो इसे नमाज में बातिल कहता है उसे मुकस्सिर और हरामजादा कहना, ये गलत है। और जो इसमें पढ़ता है उसे गाली कहना, उसे किसी के एजेंट कहना, ये गलत है। ये रवैया खत्म होना चाहिए। शेख सनद से मेरी अपनी मुलाकात रहती है, वो हमारे जो करबला में नमाज होती है वो सबके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उन नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ाई जा रही होती है। वो किसी को मुकस्सिर और गाली क्या कहते हैं, या किसी को कहते हैं कि विलायत अली के मुनकिर हो गए हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक फिक़ी मसला है, इसको फिक़ी हद तक रहने दिया जाए। इससे किसी के ईमान के ऊपर शक करना और ईमान को दायरे ईमान से खारिज करना, ये जो रवैया सोशल मीडिया के मुमिनीन का है, ये गलत है। आप इसके ऊपर बात करें। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप जो रवायत से समझ रहे हैं गलत समझ। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि भाई एक रवायत से अगर आपने समझ लिया कि इससे मुराद
علی ولی کی گواہی ہے، یقیناً آپ کے پاس دلائل ہوں گے، آپ نے قیاس نہیں کیا ہوگا، دلائل اور شواہد ہوں گے، میں حسن ظن کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ اسی کے مطابق آپ سے حساب لے گا، لیکن اس بنیاد پہ آپ دوسرے کو غلط تو نہ کہیں نا، دوسرے کو جھوٹا نہ کہیں، دوسرے کو مقصر نہ کہیں، دوسرے کو یہ نہ کہیں، اس کے اوپر ہماری بحث ہو رہی ہے۔ ہمارے موضوع کا عنوان تو پڑھیں، شہادت ثالثہ اور سوشل میڈیا کے مومن کا رویہ، ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ہم اتحاد اور قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ تھوڑی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ کرو اور وہ نہ کرو۔ ہاشم صاحب یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں تک بات ہے علماء کے احترام کی، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کو شاید علم ہوگا اگر آپ میڈیا سے منسلک رہتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ آیت اللہ رہبر کا معاملہ ہو یا میں ہم نے ہمیشہ الحمدللہ کسی پہ احسان نہیں ہے، یہ میرا شرعی فریضہ ہے کہ ہم نے ان کا تحفظ کیا ہے، ان کے مقام کا تحفظ کیا ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ جو ہمارے بزرگ علماء ہیں ان میں اختلاف ہوتا ہے، اب جب ان میں اختلاف ہے یہ طے شدہ بات ہے، اور تشہد میں علم پر فقط اختلاف نہیں، آپ کو پتہ ہے فقہ میں 20 مسائل ہیں، 20 مسائل ہیں، وضو سے لے کر یعنی کلالہ کے مسئلے ہو گئے، وراثت، کون سا مسئلہ ہے، یہ تقلید دیکھ لیں، جمعہ کو دیکھ لیں، کون سا مسئلہ ہے جس پر اختلاف نہیں ہے، کون سا مسئلہ ہے جس پر ایک دوسرے سے علماء کا اختلاف نہیں رہتا یا ایک دوسرے کے خلاف دلائل نہیں دیتے۔ لیکن جہاں تک مقصرین کا آپ کہہ رہے ہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک شخص ہے جس نے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں فساد پھیلایا تھا، اس نے جو کتابیں لکھی اس میں واضح اس نے گالیاں دی، سب سے پہلے اس نے ابتدا کی، اس نے ہمارے والد صاحب شیر پاکستان علامہ قاضی سید الرحمان علوی کو اپنی کتابوں میں گالیاں دی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ تشہد میں علی اللہ کا کفر و شرک جو ہے وہ سب سے پہلے فلاں فلاں شخص نے پھیلایا، اور اس میں اس نے ان کو بے دین کہا، اور یعنی میں اب دوبارہ وہ الفاظ نہیں دوہرا سکتا، قبلہ صاحب کے صاحب کے بارے میں انہوں نے غلط بیانی کی، غلط الفاظ کہے، گالیاں دینا اس سرگودے والے مولوی نے پہلے شروع کیا تھا۔ وہ شخص آپ کو پتہ ہے اذان کا قائل نہیں ہے، اذان میں علی اللہ کا قائل نہیں ہے، وہ نماز میں تو آپ کہنے کے پڑھ لیں جو پڑھتا ہے ٹھیک ہے، وہ تو پتہ ہے آپ کو پتہ ہے سیدھا مشرک کہتا ہے۔ جو بزرگ علماء ہمارے نجف کے یا ایران کے، ان کے بارے میں آپ کو ہمارا علم ہوگا، ہم نے کبھی نہ بات غلط کی ہے نہ کسی کو کرنے دی ہے، لیکن یہ ناٹے قسم کے بندے جن کی علمی حیثیت کا ہر کسی کو پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے، اور یہ امامہ پہن کے توہین کرنا شروع کر دیتے محمد و آل محمد علیہ السلام کی، جب تشہد میں علی اللہ کی روایات موجود ہیں تو اس پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو میڈیا پہ آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تشہد میں اللہ کی بات دلیلیں موجود ہیں، نہ پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، آپ جب بھی کرتے ہیں تعویل کرتے ہیں، جب جس کا تعویل کا کوئی حق ہی نہیں ہوتا کہ آپ غلط سلط تعویل اکیلے بیٹھ کے شروع کر دیں اور کے سامنے کوئی بندہ ہی نہ بیٹھا ہو، اور عوام تو یہ سمجھے کہ جناب وہ دیکھ کے جی ہاشمی صاحب تو میڈیا پہ بیٹھے تھے اور ان کو ٹوٹل جو ہے آپ کا لائیو آ رہا ہے، موبائل پہ آ رہا ہے، نیٹ پہ آ رہا ہے، آپ کا ٹوٹل 28 بندے آپ اس وقت سن رہے ہیں، ٹوٹل 28 بندے، اور عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ وہاں ڈسکس کر رہے ہیں، اور یہ غلط باتیں اس کا غلط پھیلتا ہے۔ میں اگر تقلید پہ شروع کر دوں تو کیا پھر آپ تقلید پہ بحث کریں گے؟ آپ کے پاس ہے ٹائم، آپ بحث کرنا چاہیں گے تقلید پر؟ کیا آپ نے کہاں سے لی ہے، اس کی کون سی روایت موجود ہے؟ نہیں کرنا چاہتے ہم، کیوں؟ ایک سلسلہ چل رہا ہے، موضوع سے ہٹ گئے، موضوع سے میری بات ہے، ہم احترام کرتے ہیں، اس احترام کو کچھ لوگوں نے پاکستان میں خراب کیا ہوا ہے، آپ مہربانی کریں اس میں اضافہ مت فرمائیں۔ چلیں، آپ نے مشورہ دینا تھا تو ٹھیک ہے، اگر میں نے سمجھا کہ شاید میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے، کوئی روایت غلط پڑی ہے تو آپ وہ بیان کرتے، کیونکہ صحیح شہباز صاحب کہہ رہے تھے کہ کمنٹس میں آپ نے لکھا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، اگر میں نے جھوٹ بولا ہے تو آپ بیان کریں کہاں پہ میں نے جھوٹ بولا ہے، کون سی روایت غلط پڑی ہے، کون سا ترجمہ غلط کیا، وہ آپ مجھے بیان کریں۔ اگر جھوٹ نہیں بولا اور میں نے یہ کہا ہے کہ علماء کا اتفاق ہے کہ باطل ہو جاتی ہے، میں نے ایسا بھی نہیں کہا، میں نے کیا علماء کا اختلاف ہے اس میں۔ باقی جو آپ کے مسائل ہیں تقلید کے اوپر انشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور میری خوشی ہوگی کہ آپ تقلید کے اوپر بحث کرنے کے لیے تشریف لیں، ساری چیزیں تشریف لیں۔ فی الحال تو پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے، اگلے سیشن بے شک آپ سید شہباز صاحب موجود ہیں، ان سے آپ ٹائم رکھیں، ہم تقلید کے اوپر گفتگو کریں گے۔ یہ دور مناظروں کا نہیں ہے، آپس میں مل بیٹھ کے گفتگو کرنے کا ہے۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ علامہ نجفی صاحب جو سرگودہ کے ہیں، وہ لوگ جو اذان میں پڑھتے ہیں اسے مشرک کہتے ہیں، یا اسے کیا ہے غالی کہتے ہیں، یا نماز میں جو شہادت ثالثہ پڑھتا ہے اسے وہ غالی کہتے ہیں، تو اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو مجھے ان کی عبارات میری طرف بھیجیں، لوگوں کو دکھائیں کہ انہوں نے کہاں پہ غالی اور کفر پہ کہا ہے۔
اگر انہوں نے غالی واقعہ ایسے لوگوں کو کہا ہے تو یہ غلط کہا ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. یعنی ان لوگوں کو انہوں نے غالی کہا ہے کہ جو اذان میں لیلہ پڑھتے ہیں، یا ان لوگوں کو انہوں نے غالی کہا ہے کہ جو نماز میں شہادت ثالثہ پڑھتے ہیں. یہ آپ قبلہ ڈکو صاحب کی عبارت کیا مجھے بھیجیں گے تاکہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، کیونکہ میں اس بارے میں زیادہ نہیں جانتا. باقی ہم اس کے اوپر یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک اختلافی ایشو ہے، فقہی ایشو ہے. اس کے اوپر کسی کو نہ مقصر کہنا بنتا ہے نہ کسی کو غالی کہنا بنتا ہے. یہ بات نہیں بنتی. اگر آپ اس سے ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو آپ کی ہماری تو پھر لڑائی اور جھگڑے ہی نہیں ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہم ایک ہی فکر کے مالک ہیں، ایک ہی چیز کے مالک ہیں. آپ کے مطابق روایات سے ثابت ہوا پڑھ سکتے ہیں. ہمارے نزدیک روایات سے ثابت ہوا کہ یہ کلام ہے، اور کلام میں امام نے کہا ہے کہ کلام اگر نماز میں رکھیں گے تو نماز باطل ہوگی. تو ہم کہیں گے کلام ہے، نماز میں کریں گے تو نماز باطل ہو جائے گی. جیسے نماز میں تیسرا سجدہ کرتے ہیں، تیسرے سجدے سے نماز باطل ہوتی ہے، وہ بھی اضافہ ہے، یہ بھی اضافی کلام ہے، اس سے نماز باطل ہوتی ہے. ہم نے روایات سے یہ سمجھا، ہم نے بھی روایات سے سمجھا ہے، تو یہ ہمارے نزدیک حجت ہو جائے گا. تو اس میں پھر لڑائی جھگڑے کی کیا بات ہے بھائی؟ آپ نے کون سی روایت سے سمجھا کہ نماز باطل ہو جائے گی؟ اذا تعمدت الکلام او انصرفت عن القبلۃ فتعید الصلاۃ. جب تم نماز میں جان بوجھ کر کلام کرو یا اپنا چہرہ قبلے سے پھیر لو تو اے ابو بصیر اپنی نماز کو دوبارہ پڑھنا. اس میں امام نے ایک قانون ہمیں دے دیا کہ نماز کے دوران کوئی بھی اگر آپ کلام کریں گے، کلام مطلقاً ہے، چاہے وہ کلام مولا کے فضائل کے اوپر مشتمل ہو، چاہے وہ کلام مسائب کے اوپر مشتمل ہو، چاہے وہ کلام حق عقیدوں کی گواہی دینے کے اوپر مشتمل ہو، کلام جب بھی نماز میں آئے گا اس سے نماز باطل ہو جائے گی. یہ ایک عام آ گیا آپ کے پاس. اب آپ کے پاس تخصیص کے لیے چیزیں چاہیے. ایک آپ کے پاس خاص روایت چاہیے کہ جس میں امام نے اجازت دی ہو کہ یہ والا کلام کر سکتے ہیں. جیسا کہ امام نے اجازت دی ہے کہ آپ جو ہے وہ رسول خدا کی عبدیت اور رسالت کی گواہی دیں گے، تو یہ امام کی طرف سے ایک استثناء آ گیا، ایک تخصیص آ گیا، تو یہ اس عام سے کیا ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. بس نماز کا جو بطلان ہے یہ ایک عمومی قانون کی بنیاد پہ ہے کہ جو امام نے دیا ہے کہ کوئی بھی گفتگو اگر نماز کے دوران ہوگی تو نماز باطل ہو جائے گی. تخصیص کے اوپر آپ کے پاس دلائل جو آپ نے دیتے ہیں، اجمل ہوں مثلا آپ دلیل دے رہے ہیں، تو وہ آپ کی فہم کے مطابق درست ہے کہ آپ اس سے سمجھ رہے ہیں کہ امام بات کر رہے ہیں شہادت ثالثہ کی، حالانکہ اس میں کوئی لفظ شہادت ثالثہ کے لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا سمجھنا آپ کے لیے حجت ہے. لیکن ہم لوگ ایسا نہیں سمجھ رہے. جب ہم لوگ ایسا نہیں سمجھ رہے تو یہ عام کے تحت داخل ہوگا، اور عام سے کیا ہوتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے. عام قانون تو یہی ہے کہ کلام سے کیا ہوتی ہے، نماز باطل ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے. آپ کمال کر رہے ہیں. بیسیوں مجتہدین میں تشہد میں انہوں نے لکھا، ابھی آپ حوالے پڑھ رہے تھے شیخ طوسی علیہ رحمہ کا، سلار دہلوی کا، علامہ مجلسی کا، تقی مجلسی کا. بیسیوں علماء نے تشہد میں انہوں نے لکھا ہے. تو میں منکر تھوڑی کہتا ہوں علماء نے لکھا ہے. اچھا مجتہدین کی تقلید اچھا، کرواتے معذرت کے کرتے ساتھ ہمارے مومن حسین کاظمی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. انشاءاللہ ان کی بھی گفتگو. جی آغا صاحب، آپ جیسے بندے جنہوں نے 2 کتابیں پڑھ لی آپ ان پہ تنقید کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنین کاظمی صاحب قبلہ ذرا توقع کیجیے گا، معذرت کے ساتھ آپ کی طرف بھی آتے ہیں. شاہ مردان صاحب گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے سنی ہوگی، تو انہوں نے ابتدان جو ہے وہ کمنٹ کیا قبلہ صاحب پہ کہ انہوں نے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت پڑھی ہے اس میں جھوٹ بولا ہے. اب جب ہم نے کال پہ لیا انہوں نے اس جھوٹ کی کوئی وضاحت نہیں کی، نہ کوئی بات کی ہے، اور مسلسل اپنے موضوع سے ہٹ رہے ہیں. پھر اب یہ آ گئے ہیں اس چیز پہ ذاتی جو تان ہے کہ آپ نے 2 کتابیں پڑھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو محترم جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے نا تو پھر نیچے آ کے اس طرح کی باتیں بھی نہیں کرتے. مومنین نے سن لیا ہوگا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ابھی ان کی کال کاٹ رہے ہیں. ہم حسنین کاظمی صاحب کی طرف آتے ہیں کیونکہ ہمیں ان کی قابلیت کا پتہ چل گیا ہے. انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. خدا حافظ جناب محترم شاہ مردان صاحب. جی السلام علیکم. قبلہ حسنین کاظمی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا علی علیہ الصلوۃ والسلام. آپ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. جی قبلہ آپ کو موضوع کا بھی علم ہے، اور آغا ہاشمی صاحب کی آپ نے گفتگو بھی سماعت فرمائی ہوگی، اور
جو محترم نے ابھی شاہ مردان الوی صاحب، آپ ان کی شخصیت سے بھی واقف ہوں گے، انہوں نے بھی جو اعتراضات وغیرہ کیے اور ان کا پھر وہ دفاع بھی نہ کر پائے، اور ہاشمی صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل واضح بیان کیا ہے کہ ہم جو سوشل میڈیا پر یہ رویہ مومنین کے درمیان، تشیع کے درمیان جو یہ افتراق پیدا کیا جا رہا ہے، یہ ایک اختلافی فضا قائم کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر تہمت اور بہتان درازی کا یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک تفصیلی گفتگو کی ہے. تو ہم چاہتے ہیں اس کے اوپر، مومنین بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کی بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ کافی فین فالوئنگ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مومنین تک آ جانا چاہیے. بسم اللہ قبلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر شاہ مردان صاحب نے ذاتیات پہ گفتگو کی تو شہباز نقوی معذرت کے ساتھ آپ نے بھی جو اپنے الوداعی کلمات ان سے کہے ہیں وہ غیر مناسب ہیں. اگر وہ رویہ ان کی طرف سے تھا تو آپ کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے تھا. اصل میں ہمارا اس وقت کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہی شدت پسندی ہے کہ جس شدت پسندی نے دونوں طرفین پہ بجائے علمی بحث کرنے کے ذاتیات کے اوپر گفتگو کو فروغ دے رکھا ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک طرف سے غالی، نصیری، MI6 کا ایجنٹ، مقصر، اس قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے، اور دوسری طرف سے مقصر اور جو نہیں پڑھتا ہے وہ حرام زادہ ہے نعوذ باللہ، اور اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. تو اس رویے کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ قوم تشیع کو نظر ثانی کرنی چاہیے. علمی گفتگو علمی انداز میں کریں، دلائل کے ساتھ گفتگو کریں، اور اس انداز میں کریں کہ جو سننے والے لوگ ہیں وہ کم از کم یہ فیصلہ کر سکے کہ کس کا موقف جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. تو اس رویے میں تبدیلی آنی چاہیے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے فورم پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ لوگ آپ کو سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں دے رہے، کوئی علمی گفتگو نہیں ہے، تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے جیسی محفل ہو ویسی گفتگو ہوا کرتی ہے. تقی ہاشمی صاحب کے ساتھ میرے واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی اسی عنوان کے ساتھ کافی گفتگو ہو چکی ہے، اس عنوان کے ساتھ، جس نتیجے پہ ہماری وہ گفتگو اختتام پذیر ہوئی. میں اسی کا اعادہ کرنا چاہوں گا بجائے اس کے کہ لمبے چوڑے دلائل کی طرف ہم دوبارہ کی طرف چلیں، کیونکہ یہ تقی ہاشمی صاحب جو ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مکتبہ فکر ہے اس وقت ان کے مجتہدین کے درمیان، فقہا کے درمیان، جو اس شہادت ثالثہ مقدسہ کو ابطال نماز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ گواہی نماز میں دی جا سکتی ہے. اب اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پر دو گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے کہ جو کسی مدرسے سے تعلیم یافتہ نہیں ہے، جن کے پاس وہ تعلیم موجود نہیں ہے کہ جو ایک مدرسے سے علم حاصل کرنے کے والے کے پاس ہوتی ہے، یعنی جنہیں ہم عام طور پہ مولائی کہتے ہیں، عام طرح کے لوگ، یوں سمجھ لیجئے کہ مجھ جیسے لوگ، تو جو تھوڑی بہت تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کتابوں سے اور احادیث سے رجوع کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حق اور حقیقت کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی نماز میں دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. ان کو تقویت دے رہا ہے مجتہدین کا وہ گروہ، چاہے ان کی تعداد 25 ہے، 30 ہے، 50 ہے، 5 ہے، 10 ہے، یا کوئی بھی ہے. وہ گروہ ان کو تقویت دے رہا ہے کہ جی ہاں، نماز کے تشہد میں یہ گواہی دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز باطل نہیں ہوتی. یعنی ایک گروہ ایسا ہے کہ جس میں عوام الناس بھی شامل ہیں، اور ان کی تائید کے اندر جو ہے وہ مراجع کرام آپ کے جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے ان کے علم میں بھی کوئی کلام نہیں ہے جو اس کی اجازت دے رہے ہیں. انہوں نے بھی 50-60 سال سے مدرسے میں یہی کام کیا ہے، اور یقیناً ان کے پاس ادلہ موجود ہے. ایک گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ ابطال نماز ہے، اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے. اصل جو مسئلہ بنا وہ یہ بنا کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے معافی چاہتا ہوں، ہمیں اصل میں یہ جاننا ہے، جو تلاش کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ دو گروہ واضح ہو کے سامنے آئے، کہ ایک یہ کہتا ہے کہ آپ گواہی دے سکتے ہیں، آپ مستحب سمجھ کے دیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں واجب دیتے ہیں، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، وہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس گواہی سے نماز باطل ہوگی یا نہیں ہوگی. اس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی تحقیق ہونی چاہیے، اسی کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، اور اسی کے عنوان سے ادلہ آنے چاہیے. ذاتیات کے اوپر گفتگو جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. اب میرا جس مکتبہ فکر سے تعلق ہے وہ اس گواہی کو نماز میں ادا کرنے کو واجب سمجھیے کہ میں واجب کی نیت کے ساتھ اس کو دیتا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، سب کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں مستحب سمجھ کے دیتے ہوں گے، بہرحال میں اس کے لیے یہ دیتا ہوں. اب اگر کوئی شخص آ کے مجھے یہ کہے کہ چونکہ تم نے یہ نماز میں گواہی دی ہے تو تمہاری نماز باطل ہو جائے گی، تو اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ مجھے یہ کہہ سکے کہ آپ کی نماز باطل ہو گئی. بالکل ایسے ہی کہ اگر کوئی شخص اس کو باطل سمجھ کے نہیں دے رہا
تو اس سے یہ سوال تو کیا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ کس دلیل کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نعوذ باللہ حرامزادہ ہو گیا ہے یا مولا کے منکر ہو گیا ہے یا یہ تشیع میں اس کا تعلق نہیں رہا. یقیناً اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں ادلہ موجود ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے تقی ہاشمی صاحب اور میں ہم مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم اپنے اپنے ادلہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے کہ علماء جو ہیں وہ اپنی اس گفتگو کو، اس موضوع کو، خاص طور پر ایسے تمام موضوعات کو جس کی وجہ سے قوم میں آج ایک قسم کا تفرقہ پڑا ہوا ہے، انتشار ہے، بے چینی ہے، ان موضوعات کے اوپر اپنے اپنے ادلہ ایک خاص طریقے کے ساتھ کسی جامع محفل میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے رکھیں اور دونوں طرف کے علماء یہ بتائیں کہ جناب نہ یہ گواہی نہ دینے والا جو ہے وہ حرامزادہ ہو جاتا اور نہ ہی گواہی دینے والا جو ہے وہ MI6 کا ایجنٹ ہو جاتا. یہ چیز فروغ دینی ضروری ہے. گزشتہ کچھ عرصے سے شدت پسندی کو جو ہے فروغ دیا گیا ہے. آپ کے پاس ادلہ موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کے پاس ادلہ موجود ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واجب سمجھ کے بلکہ اوجب سمجھ کے دینی چاہیے، اور آپ کے پاس قرآن و حدیث میں یا ہماری جو کتب ہیں اس کے اندر وہ عبارتیں موجود ہیں کہ جس میں تشہد کے اندر یہ گواہی دی گئی ہے، تو آپ یقین کی منزل پہ ہیں، آپ اس کو ضرور دیجئے. اس کے علاوہ اگر آپ نے اس موضوع پہ بحث کرنی ہے تو ادلہ کے ساتھ بحث کریں، دلیل طلب کریں. میرا موقف اس معاملے میں صرف اتنا ہی. نہیں، اس حوالے سے بھی وضاحت دینا کہ جو یہ پڑھتے ہیں، اگر جو مومنین پڑھتے ہیں، آپ نے بہترین بات کی کہ اگر جو افراد پڑھ رہے ہیں اور جو نہیں پڑھ رہے ان کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو پڑھ رہے ہیں، جو نہیں پڑھ رہے، جو مطلب جو کہتے ہیں ہمارے فقہا کے فتاوی کے مطابق نماز باطل ہو جاتی ہے، تو ان پر یہ کہنا کہ یہ مقصر ہیں اور منکر ولایت ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ شہباز، اس میں ایک بات کو بڑے واضح طور پہ سمجھیے. جو میں سمجھتا ہوں کہ نقطہ نزاع ہے وہ کیا ہے. اصل نقطہ نزاع یہ ہے، ایک گروہ ہے کہ جو اس کو واجب سمجھ کے پڑھا، مستحب سمجھ کے پڑھا، یعنی جو اس کی ادائیگی کر رہا. ایک گروہ وہ ہے جو اس کو باطل بھی نہیں سمجھتا اور پڑھتا بھی نہیں، محتاط ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ والا گروہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا وہ والا گروہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تو ان دونوں گروہوں میں جو یہ رجحان ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جی وہ فلاں جو ہے وہ غالی نصیری ہو گیا اور فلاں جو ہے وہ خدا نہ خواستہ مقصر ہو گیا، تو یہ والی بات جو ہے ان دو گروہوں میں نہیں ہے. اصل مسئلہ کہاں پہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے، ان کو یہ بتانا پڑے گا، ان کو یہ دلہ دینی پڑے گی قول معصوم کے ساتھ، حدیث معصوم کے ساتھ اور قرآن حکیم کی آیات کے ساتھ جو ہم پر بیسیکلی حجت ہے، کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے. باطل کی دلیل آپ کو دینی پڑے گی، کیونکہ پڑھنے کی دلیل جو ہے اس میں تقی ہاشمی صاحب صرف میں بات مکمل کر لوں. جی جی. پڑھنے کی ادلہ جو ہیں وہ عام عوام کے اندر بھی موجود ہیں اور آپ کے مجتہدین کے اندر بھی موجود ہیں، وہ بھی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں. نہ پڑھنے کی جو دلیل ہے اس میں کون سی نص معصوم ہے، کون سی قرآن کی آیت ہے، وہ جاننا ضروری ہے. جب وہ سامنے آئے گی اختلاف ختم ہو جائے گا. جی بسم اللہ تقی صاحب، آپ فرمائیے. اچھا، بات شاہ صاحب کی آخر پہ کٹ گئی تھی. تو دیکھیں یہاں تک تو ہمارا اتفاق ہے سب کا کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے. ہمارے علماء اور فقہاء میں بھی ایک تعداد، اگرچہ وہ تھوڑی تعداد ہے، وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ نماز میں جو ہے وہ شہادت ثالثہ کی گواہی دینی چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ کسی کو جو ہے وہ عقیدے پہ اور اس کی ایمان پہ شک کرنا، اس کی معرفت اہل بیت پہ شک کرنا، یہ کوئی اصول نہیں بنتا، بلکہ یہ شدت پسندی ہے اور تفرقے والی بات ہے. شاہ صاحب میرے ساتھ اس کے موافق ہیں. لیکن ایک بات سے جو شاہ صاحب کی بات سے ظاہر ہوا کہ جو کم از کم باطل کہتے ہیں نا، ان کو تو معاف نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو مقصر کہنا چاہیے نا، ٹھیک ہے. تو میں یعنی یہ مجھے لگ رہا ہے، ظاہر ہو رہا ہے اس طرح سے، ٹھیک ہے. لیکن میں یہ کہوں گا کہ چلیں جو باطل کہتے ہیں وہ بھی اس کو اس وجہ سے باطل تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ وہ مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو نہیں مانتے یا مولا علی علیہ السلام کی کیا معرفت ان کی تھوڑی ہو گئی ہے. وہ بھی اہل بیت علیہ السلام کی روایات سے ہی ثابت کرتے ہیں نا. اب وہ روایات اور وہ دلائل کیا ہے، اگرچہ وہ آپ کو نہیں پتا، لیکن حسن ظن تو رکھنا چاہیے کسی مومن کے اوپر. آپ اس کے اوپر حسن ظن رکھیں کہ یار اس کی علی علیہ السلام تو دشمنی نہیں ہے، دشمنی کی وجہ سے یہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ باطل ہوتی ہے، جس کی معرفت تھوڑی نہیں ہے. اس کو روایات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جس طرح نماز میں تیسرا سجدہ ہو جائے اضافی تو نماز باطل ہو جاتی ہے، تو اب اس کی اللہ کے سجدے سے تھوڑی دشمنی ہے کہ وہ اللہ کے سجدے سے دشمنی پیدا کر بیٹھا. تو اب اس کی طرح اس کی دشمنی بھی جو ہے وہ علی کی ولایت سے نہیں ہے. اس سے روایات سے یہ سمجھ آیا کہ یہ وہ والا کلام ہے کہ جس کلام سے کیا نماز باطل
باطل ہو جاتی ہے. تو میں مطلب کیا کہ اس ایشو پہ بھی آپ کھل کے اپنا موقع دیں کہ جو یہ کہنا چاہیے. جی میں عرض کر رہا ہوں، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ جو شدت پسندی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، بات ادلہ کے ساتھ دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے. اب مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ پڑھی جانی چاہیے، وہ کتابوں سے آپ کو روایات اور وہ عبارات بھی دکھاتے ہیں کہ جس کے اندر تشہد کے اندر جو سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اس کے بعد دیگر گواہیاں جو ہیں وہ ان عبارات کے اندر موجود ہیں. میں اس چیز پہ بحث نہیں کر رہا کہ ان کی سند کیا ہے، وہ صحیح السند ہے یا کیا ہے، میں اس پہ ابھی بات نہیں کر رہا، لیکن موجود ہیں. لیکن وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم بھی معصوم کی روایات سے ہی یہ ماخوذ کر رہے ہیں، لیکن ایسی کوئی روایت پبلکلی پیش نہیں کر پا رہے ابھی تک، آج تک کے دن کے مطابق میرے علم میں نہیں ہے، شاید کسی نے پیش بھی کی ہو. ایسی کوئی واضح روایت پیش نہیں کر رہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہو کہ معصوم نے اس کی ممانعت کی ہے. دیکھیے، ابطال کا مطلب یہ ہوتا ہے، ابطال کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کے مخالف میں ہے، کیونکہ حق کی ضد ہے باطل. ٹھیک ہے، نہیں، آپ جب عقیدے کا لفظ نہیں ہے نا، حق و باطل تو عقیدے کا مسئلہ آ گیا نا. نماز میں پڑھنا کوئی حق اور عقیدے کے مسئلے تو بات ہو ہی نہیں رہی نا. ایک زبان کی چیز آپ نے دہرانی ہے، وہ ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیں، بات عقیدے کی کیسے بنتی ہے؟ عقیدے کی ایسے بنتی ہے کہ جب آپ ولایت امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہے آپ کے اصول دین کے ساتھ، آپ کے عقیدے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، جب آپ عقیدے کو نماز میں جو کہ فرو ہے، اور فرو کے بھی اس رکن کے اندر کہ جو کہ مستحب ہے، واجب قرار نہیں دیا گیا نماز کے لیے، اس کے اندر آپ ابطال نماز قرار دیتے ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ابطال کیسے ہے؟ تشہد کو آپ مستحب سمجھتے ہیں یا واجب ہے نماز میں؟ آپ پہلے مجھے آپ اپنا موقع بتائیے گا کہ تشہد نماز کا جو ہے وہ رکن ہے یا جو مستحب ہے، جو واجبات ہے اس میں سے ہے؟ مستحب نہیں ہے، واجب پڑھنا، واجب ہے پڑھنا. اگر آپ پڑھنا بھول گئے ہیں تو بعد میں اس کی قضا بھی کرنی پڑتی ہے، واجب ہے. یعنی اچھا، کچھ حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے تشہد ہے، یہ رکن نماز نہیں ہے، واجب رکن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، واجب کہہ سکتے ہیں کہ واجبات نماز میں ہے، رکن نماز میں یہ نہیں ہے، نہ یہ نہ قنوت. مطلب یہ مستحب تو نہیں ہے نا، قنوت کی طرح تو آپ نہیں کہہ رہے نا کہ مستحب. مثلا قنوت مستحب ہے، ہم نہ بھی پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے. ہاں، یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں. آپ واجب کہنا چاہ رہے تھے نا، تو یعنی رکن نہیں ہے، آپ رکن والا واجب نہیں. جی رکن نہیں. اب اس میں جب آپ کہیں گے نا کہ یہ باطل کرتی ہے، ولایت کی گواہی باطل کرتی ہے، تو ایک عام شیعہ کوئی بھی ہو، وہ ایک دم سے اس چیز کے اوپر بھڑک اٹھتا ہے کہ جو چیز اصول دین میں بھی شامل ہے، جو چیز ہمارے اعتقاد میں شامل ہے، وہ کسی بھی مقام پر جا کر کسی فرو کو باطل کیسے کر سکتی ہے؟ جو اچھا، یہی سوال ختم نبوت پہ ہم کرتے ہیں. ختم نبوت ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام کے لیے ضروری ہے، ایمان کے لیے نہیں، اسلام کے لیے ضروری ہے. اب اگر ہم اہل سنت کو یہ کہیں کہ ختم نبوت کی اگر آپ گواہی دیں گے نا نماز میں، نماز باطل ہو جائے گی، تو وہ تو نہیں بھڑک اٹھتے. وہ لوگ نہیں بھڑک اٹھتے کہ ختم، ہم کیوں بھڑک اٹھتے ہیں؟ ذکی ہاشمی صاحب، ہم اپنے میرا خیال ہے کہ مسلک کے اوپر ہی گفتگو کریں، اہل سنت کو چھوڑیے، ان سے بہت کچھ ہے. دیکھیں آغا محترم، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو عقیدے اور اصول کا مسئلہ خام خواہ بنایا جا رہا ہے نا. پوری کی پوری نماز فروع دین میں ہے. نماز میں تشہد پڑھنا، زبان سے کسی عقیدے کے اظہار کرنا، فقط علی کی ولایت کے اظہار سے تو بندہ مومن نہیں بنتا نا. علی کی ولایت کے علاوہ ان کا واجب الاطاعت ہونا، ان کے لیے کیا ہے، وہ اللہ کی حجت ماننا، سجدہ کی مظلومیت کی گواہی ماننا، قیامت ماننا، کل صراط، کتنی گواہیاں ہیں. امام زمانہ کی جو ہے وہ غیبت کو ماننا، ان کی عدل و انصاف کو ماننا، سب چیزوں کو انسان مانتا ہے تو تب جا کے شیعہ بنتا ہے نا. تو اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو جس عقیدے کو نہیں پڑھے گا وہ عقیدے کا مخالف ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں آپ کو کھل کے بات کرنی چاہیے، شاہ صاحب کھل کے بات کرنی چاہیے کہ اس کو عقیدے کا مسئلہ بنانا یہ شدت پسندی ہے اور یہ غلط ہے. آپ میرا موقف جانتے ہیں اس معاملے میں، میں بارہا اس بات کے بارے میں بات کر چکا ہوں کہ اگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، مسئلہ قطعاً یہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ وہ تشہد کی باتیں موجود ہیں جس میں جنت کا، جہنم کا اور باقی چیزوں کا اقرار بھی موجود ہے. ہمارے پاس وہ کتابوں کے اندر عبارات موجود ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے جو
جو تنازع ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ابطال قرار دیتے ہیں تو آپ کو اس کی دلیل دینی پڑے گی نا، کہ یہ اس وجہ، دیکھیں معصوم نے نماز کا صرف نام نہیں تھا بتایا، معصوم نے نماز پڑھ کے دکھائی، پھر اس کے واجبات، مستحبات، مکروہات، مبتلات، ہر شے معصوم نے بڑی صراحتاً بیان کی، اور تمام ائمہ معصومین جہاں نماز کی اتنی تاکید کی ہے وہاں پہ انہوں نے نماز کے بارے میں باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ بھی بیان فرمائی ہیں۔ تو اگر مبتلات نماز میں یہ ہوتی، یہ چیز ہوتا تو شاید کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ مل جاتا، لیکن ہمیں وہ تشہد ملتے ہیں کہ جو یہ جیسے ملتے سرکار ہیں، فاتح کے آل دیکھیں محمد کا تشہد ہے۔ سر معذرت بات سمجھ چکا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ختم ہونے والا ہے، اس وجہ سے میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر نہ انشاءاللہ معاف کیجیے گا، میری عادت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات دیکھیں ہم خلاصہ کلام کے طور پہ ذکر کر چکے ہیں کہ یہ جو کلام اور گفتگو ہوتی ہے یہ مبتلات صلاۃ میں سے ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بیان کیا کہ اب آپ کو جو ہے وہ دلائل دینے ہوں گے کہ یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس سے نماز باطل نہیں ہوتی، یعنی دلیل کن کو دینی ہے؟ باطل نہ ہونے والوں کو دلیل دینی ہے، اصولی طور پہ، نہیں، قانون کے طور پہ۔ باطل ہونے والوں کو دلیل نہیں دینی۔ باطل ہونے والوں کے پاس تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا کلی قانون آ گیا، کلی ایک رول انہوں نے دے دیا۔ وہ رول کیا ہے کہ نماز کے دوران کلام آئے گا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ اب آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ نہیں، یہ وہ والا کلام نہیں ہے کہ جس سے نماز باطل ہوتی ہے، یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ اس کے لیے ظاہری بات ہے وہ روایات، آیات، فقہ رضا، مراسم علویہ، مصباح المتحجد، ساری چیزیں لے کر آئیں گے، وہ دلائل بنے گی۔ یہ سارے دلائل کس کے اوپر آ رہے ہیں؟ یہ عدم بطلان کے اوپر آ رہے ہیں۔ کیوں عدم بطلان کے اوپر آپ دلائل دے رہے ہیں؟ کیونکہ کلی قانون صادق آل محمد کا آ چکا ہے کہ کلام سے کیا ہوتی ہے؟ نماز باطل ہوتی ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی بندہ کہے کہ بھی بطلان کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، واضح نہیں ہے، یہ تو تھوڑی بات عجیب مجھے لگ رہی ہے، معذرت کے ہاں، ساتھ۔ میں یہاں پہ میں مختصراً عرض کر دوں، آپ نے بھی خود ہی یہ کہا کہ المراسم کے اندر تذکرہ موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر جو ہے وہ تشہد کی عبارات موجود ہیں، یہ سارا کچھ موجود ہے۔ جہاں پر میری آپ کی گفتگو رکی تھی وہ یہاں پہ جو ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی تھی، وہ یہاں پہ آ کے رکی تھی، جو میرا سوال تھا وہ وہاں پہ بھی یہی تھا کہ ایک کلیہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو پوری کی پوری نماز کلام ہے، سارے جانتے ہیں کہ سارے کا سارا کلام ہے۔ فرق جو تشہد کی عبارت میں آیا وہ یہ ہوا کہ شہادتین تک جو تشہد ہے وہ واجب ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کلام میں چلا جاتا، اور کلام جو ہے وہ تبھی آپ تشہد میں شامل کر سکتے ہیں جب وہ اختصاص کے ساتھ آ جائے، یعنی تخصیص کے ساتھ آ جائے کہ یہ تشہد کے اندر دیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ تخصیص میں نہیں ہوگا تو وہ کلام کہلائے گا، اور وہ یقیناً نماز کو باطل کر دے گا۔ آپ اب نماز کے اندر عجیب و غریب قسم کی گواہیاں جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، تشہد کے اندر نہیں دے سکتے۔ یہاں آ کے رکی تھی ہماری بات، وہاں پہ بھی میرا آپ سے یہی سوال تھا، یہاں پہ بھی آپ سے اور آپ جیسے جتنے علماء ہیں جو ماشاءاللہ مدرس بھی ہیں اور صاحبان علم بھی ہیں، ان سے میرا سوال جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہے تو ساری کی ساری نماز کلام اور تشہد کی عبارت بھی کلام ہے، لیکن جب آپ شہادتین کے بعد، یعنی سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دینے کے بعد جب آپ آگے کی گواہی دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ کلام تخصیص نہیں رہتا، مخصوص کلام نہیں رہتا، خاص کلام نہیں رہتا، بلکہ عموم میں چلا جاتا ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی یہ آپ نے کیسے، کون سے پیمانے کے اوپر پرکھا؟ جبکہ جی وہ جو عموم میں آخری جملہ، وہ جو آخری حصہ ہے جس میں مولا میر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی ہے، وہ معصومین کی بتائے ہوئے تشہد سے لے کے اور ہماری کتب کے اندر عبارات پوری کی پوری موجود ہیں، یعنی جنہوں نے وہ لکھی انہوں نے بھی اختصاص سمجھ کے لکھا۔ آج آپ کے چند مجتہدین جو اس کو لکھنے کی اجازت دے رہے ہیں وہ اپنی توضیحات المسائل میں وہی تشہد نقل کر کے اس کو خاص کلام میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کو جو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کلام خاص نہیں ہے، کلام عموم ہے، تو اس کے لیے آپ کی دلیل کیا ہے؟ جب وہ دلیل لوگوں کے سامنے آئے گی مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، دیکھیں کلام خاص ثابت کرنے کے لیے ہمیں دلیل دینی ہے نا، کلام عام ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں دینی نا، اس سے تو آپ اتفاق کرتے ہیں۔ جی بالکل کرتا ہوں۔ اگر کلام خاص کے اوپر ہمارے دلائل مکمل نہیں ہوں گے تو کیا یہ کلام خاص بنے گی یا نہیں بنے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے میرے آپ کے کہنے سے تو کلام خاص جو ہے وہ کلام عام نہیں ہوگا، اور آپ میرے آپ کے کہنے سے کلام عام کلام خاص نہیں ہوگا۔ یہی بات ہے کہ جو لوگ باطل کہتے ہیں ان کے مطابق کلام خاص بننے والے جتنے دلائل دی جاتے ہیں وہ دلائل ناقص ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دلائل آپ کے مکمل نہیں ہے کلام خاص بننے کے اوپر، لہٰذا یہ کیا ہو جائے گا؟ کلام عام میں جائے گا، اور کلام عام سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ ان کے اوپر الزام لگا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس بطلان کی دلیل نہیں ہے۔
وہ کہتے ہیں بھی دلیل یہی دلیل ہے نا کہ کلام عام بن رہا ہے. ہاں یہ جو آپ کلام خاص جن دلائل سے آپ بنا رہے تھے نا، فقہ الرضوی کی روایت ہو گئی، مسوال متحجد وغیرہ کی، یہ دلیل بننے کی ہمارے نزدیک صلاحیت نہیں رکھتی. اب وہ صلاحیت کیوں نہیں رکھتی، اس کے اوپر ایک الگ بحث ہے، تفصیلی بحث ہے. جی تقی ہاشمی صاحب، اس میں ایک گزارش کروں گا. ظاہر ہے میری اور ایک عام لے مین کی حیثیت سے، ایک مختصر سے علم کے مالک کے بندے کی حیثیت سے اگر میں کوئی گفتگو کروں تو وہ شاید کسی کے اوپر حجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے مراجعین کے گروہ میں سے جو مرجع اس کو پڑھنے کی اجازت دے رہے ہیں اور اسی تشہد کو لکھ رہے ہیں، تو یقیناً ان کے پاس اختصاص کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی کہ انہوں نے اس کو کلام خاص تسلیم کیا، اس لیے اس کو اپنے تشہد کی عبارت کے اندر لکھا. اور اگر ایسا ہے تو کیوں نہیں ان سے ادلہ طلب کر لی جائے کہ آپ نے اس کو کلام عموم سے کلام خاص کیسے لیا؟ تو وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اختلاف ہے نا فقہا کا، وہ اس سے کلام خاص سمجھ رہے ہیں، ہم نہیں سمجھ رہے. تو جو جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں، جس طرح مثال کے طور پہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ فقہا بھی سمجھ رہے ہیں. تو ہماری بحث کس کے اوپر ہے؟ اصل سوال کو آپ نہ بھولیے. اصل سوال یہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ یہ کلام عام کے تحت نماز کو باطل کرتا ہے، اس کے اوپر مقصر کا فتویٰ لگانے کی کوئی وجہ بنتی ہے کیا؟ معافی چاہتا ہوں. دیکھیں، جہاں تک یہ فتوی بازی کا تعلق ہے تو آپ میرا موقف لے چکے کہ میں اس فتوی بازی کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو جو دل میں آتا ہے وہ منہ میں کہتے رہیں. یہ کچھ ہمارے اصل میں آپ کی بات سے ظاہر ہوا تھا. دیکھیں شاہ صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو کلام کیا نام ہے، جو شہادت ثالثہ کو جو ہے وہ کلام عام بنا کے باطل کہتے ہیں نا، کم از کم ان لوگوں کے بارے میں تھوڑا ان کو نہیں کہیں گے، یعنی مذمت نہیں کریں گے جو ان کو مقصر کہتے ہیں. مجھے ایسا لگا تھوڑا سا، اس وجہ سے میں نے وضاحت مانگی. ماشاءاللہ آپ سب کی مذمت کرتے ہیں، شدت پسندی کی مذمت کرتے ہیں، تو کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی کیا ہے، مجھے جانا ہے معذرت کے ساتھ. تو انشاءاللہ اگلے سیشن میں شاہ صاحب انشاءاللہ ہمیں ٹائم دیں گے، ہم بھی ان کو ٹائم دیں گے، تو ہم اپنے اختلافی موضوعات پہ گفتگو کریں گے. اور ابھی ساشا آپ پروگرام سے جا رہے ہیں، میں بھی جا رہا ہوں، تو آخری جملہ آپ کچھ کہنا چاہیں انشاءاللہ تو آپ کی خدمت میں کیا ہم حاضر ہیں، میں سن کے کیا چلا جاؤں گا. جی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا کہ مولا کریم پروردگار عالم رب محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں حق کو جاننے، پہچاننے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ علم کا حاصل کرنا ہر ایک پہ فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی گروہ پہ فرض کر دیا گیا ہے. تو ہم سب کو علم حاصل کرنا چاہیے. بالخصوص جب معصوم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جب کسی کی بہتری چاہتا ہے تو اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے. بس میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے اس کے کہ ایک دوسرے پر فتوی بازی کی بجائے کوشش کریں کہ علمی میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ ادلہ کے ساتھ گفتگو کر کے اور پھر حق کو تلاش کریں. جی شاہ صاحب اجازت دیجیے مجھے. جی قبلہ ہاشمی صاحب بہت شکریہ آپ کا. حسنین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ سیشن میں تشریف لائے اور آپ نے اپنی گفتگو سے مستفید فرمایا مومنین کو. انشاءاللہ ایک بہترین پیغام جو ہے اس پلیٹ فارم سے گیا ہوگا مومنین کے لیے. انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی آپ کو زحمت دیں گے. جی اللہ حافظ. مولا کے سپرد. جی مومنین، تو مومنین کے نیچے سوالات آ رہے تھے کہ حسنین بھائی سے جو ہے وہ سوالات کریں. تو دراصل ہم نے ان جو کال پہ آئے تھے انہوں نے کہا میں اپنا موقف دینے کے لیے آ رہا ہوں، سوالات کے جوابات کے لیے نہیں. ہمارے چونکہ آج کے جو مہمان تھے وہ تقی ہاشمی صاحب تھے. تو مومنین آپ نے آج کا پورا سیشن جو ہے وہ انشاءاللہ ملاحظہ کیا ہے. اور آج کے سیشن میں جو شاہ مردان الوی صاحب آئے اور انہوں نے گفتگو کی کہ جی مولانا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. پھر ہم نے ان کو پہلے تو وہ خود ہم نے ان کو لنک سینڈ کیا، وہ لنک سے نہیں آئے، جیسے حسنین کاظمی صاحب آ گئے. اس کے بعد نمبر دیا، انہوں نے خود کال نہیں کی. پھر ہم نے ان کو کال کی چونکہ وہ کہہ رہے تھے مجھے وقت دیں. جب آپ کے پاس کوئی بات کرنے کی نہیں ہے تو پھر آپ آ کر یہاں پر کمنٹس بھی نہ کریں، صحیح ہے. اس کے بعد انہوں نے کمنٹس کیا کہ جی جھوٹ بول رہے ہیں. ہم نے ان کو کال پہ لیا اور آپ نے ان کی گفتگو مکمل سماعت فرمائی. شاہ مردان صاحب نے ایک دلیل بھی نہیں دی. پہلے وہ مجھے ہٹ کرتے رہے، بعد میں ادھر ادھر بیسیوں تیسیوں مجتہدوں کی طرف جاتے رہے ہیں، مردم شماری کرتے رہے ہیں، اور آخر میں پھر انہوں نے ہاشمی صاحب کو کہا کہ انہوں نے 2 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور وہ آ گئے ہیں. تو یہ آپ مومنین جو پروگرام دیکھ رہے تھے انہوں نے بخوبی پہچان لیا کہ کون جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اور کس کی کتنی قابلیت ہے. ٹھیک ہے، یہ پاکستان میں صرف ایک فتوی بازی کا جو ہے وہ بازار گرم کر رکھا ہے. اور یہ چیلنج کرنے میں تو کچھ نہیں جاتا، صرف زبان ہلانی ہے آپ کو اور آپ نے کسی کو بھی چیلنج کر دیا. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے دوبارہ جو ہے وہ اجتہاد و تقلید کا موضوع چونکہ ہمارا چل رہا ہے،
انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اجتہاد و تقلید پہ آئیں گے. شہادت ثالثہ کے حوالے سے آج ہم نے جتنی بھی گفتگو تھی وہ مکمل کر لی ہے، اور جو چیلنج کرنے والے حضرات ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی علمی یتیمی کتنی ہے. تلفظ تو ان کی دور کی بات ہے، ان کو نہ دلائل دینا آتا ہے نہ دلائل سمجھنا آتا ہے. تو انشاءاللہ مومنین اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے آپ سے اجتہاد و تقلید کے سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.